السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جی۔ ناول ہے جی باب دہر اور اس کی مصنفہ ہے مہر النساء شاہ میر اور یہ قسط ہے 7ویں۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ تخت صرف ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ تخت کی کئی قسمیں ہیں اور انسان سے اس کے اپنے تخت کا احتساب ہوگا۔ باپ ہے تو اس سے اولاد کی بری تربیت کا، شہر کا میئر ہے تو اس سے شہر کا احتساب ہوگا۔ ہر شخص اپنی جنت جہنم ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ انسان جب دنیا کے نشے سے باہر نکلنا چاہے تو دنیا مزید رنگین ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ غلط کام اور گناہ چھوڑ دے تو یہی سب اسے مزید دلکش لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سراب ہے دھوکہ، وہ دھوکہ جو ابلیس دیتا ہے۔ ابلیس کو بس دنیا تک ہی اختیار ہے، وہ اسی کو سراب میں بدل سکتا ہے۔ دجال کا فتنہ بھی محض دنیا کا ہے اور آگے کا معاملہ اللہ اور انسان کا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ابلیس کے چکر میں آ کر وقتی سراب کے پیچھے بھاگے یا پھر اللہ کے سچے وعدے پہ اعتبار کرتے ہوئے دنیا میں وہ عمل کرے جو 1400 سال پہلے متعین کیے گئے تھے۔ مسلمانوں، وقت ہے اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ، وقت ہے کہ اپنے تخت سے وفا نبھاؤ، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ مولوی خطبہ ختم کر چکا تھا۔ ان 4 لوگوں نے یوں ظاہر کیا گویا کسی نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ موجودہ دور اندھے، گونگوں اور بہروں کی نگری ہے۔ چلتے چلتے ان کے پیر تھک گئے تھے، ہاتھ سن ہونے لگے تھے اور چہرے سے ٹکراتی سرد ہواؤں کے تھیپڑے کھال کو بری طرح کھینچ لیتے تھے۔ وہ باغوں سے نکل آئے تھے اور اب ان کے قدم ایک رہائشی علاقے کی طرف رواں تھے۔ عیسیٰ کی کلائی پہ بندھی گھڑی 15 منٹ کا فاصلہ بتا رہی تھی۔ اسی بل عیسیٰ کے موبائل پہ مرید کا کوئی پیغام جگمگ کرنے لگا۔ یہ نیٹ ورک کھل جانے کے 2 منٹ تھے۔ مرید اسے اپنی لوکیشن بتا رہا تھا۔ وہ قریب تھے، صرف ایک ہی گلی کے فاصلے پہ بے حد قریب۔ ہمیں فی الحال یہیں قیام کرنا ہوگا، 10 منٹ بعد نکلیں گے، عیسیٰ نے کہتے ہوئے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گرتی برف ان کے قدموں کے نشانات کو غائب کرتی جا رہی تھی۔ چند پل بعد عیسیٰ ان کے ساتھ ایک بوسیدہ دروازے والی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ آس پاس خاموشی تھی۔ پھر یوں ہی انہیں ساتھ لیے تیز تیز قدم لیتا اندر کی جانب چلنے لگا۔ وہ کوئی اسکول لگتا تھا۔ میدان کے عین بیچوں بیچ پرچم پاکستان بلند تھا۔ وہ انہیں لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں چلا آیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی وقت میں وہ کمرہ کینٹین رہا ہوگا۔ فرش چکنا تھا اور دیواریں سیلن زدہ۔ چپس اور جوس کے ڈبوں کے بڑے بڑے کارٹن اب بھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے حد تنگ جگہ تھی جسے کاٹ کباڑ مزید تنگ کیے ہوئے تھے۔ سلطان کے اندازے کے مطابق زبرج کے ٹانکے خراب ہو رہے تھے۔ وہ کوئی پروفیشنل ٹریٹمنٹ تو تھا نہیں۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ زبرج اور حسن آس پاس کا جائزہ لیتے رہے اور عیسیٰ چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ برف، بس برف اور صرف برف۔ کیا یہ جگہ محفوظ ہے؟ اسکول میں بچے نہیں آئیں گے؟ حسن کچھ دیر بعد بولا تھا۔ اب یہاں بچے نہیں آتے، عیسیٰ سنجیدگی سے بولا۔ یقیناً تم لوگوں نے انہیں اسکول سے نکال کر اپنی طرح بندوقوں کے ساتھ لگا دیا ہوگا۔ زبرج کے انداز میں تنفر تھا۔ جانتے ہو ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ عیسیٰ مسکرایا، تلخ اور سرد مسکراہٹ۔ یہ زور گڑھ کا واحد نجی اسکول تھا۔ میں، جبل، بہرام، ہم سب یہیں سے پڑھے تھے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عقیل صاحب بہت قابل انسان تھے۔ اسلام آباد کے بڑے بڑے اسکولز انہیں ہائر کرنا چاہتے تھے مگر وہ زور گڑھ کے اس چھوٹے سے نجی اسکول سے اپنا خرچہ پورا کرتے تھے۔ اسکائی ہائی پہ ہونے والے حملے کے بعد پولیس نے اسکول پر ریڈ مارا اور عقیل صاحب کو اپنے اسٹاف سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ زور گڑھ کے سب سے عقل مند انسان پہ دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ اسکول پھر آباد نہیں ہو سکا۔ دنیا میں عقیل صاحب بہت کم ہے نا؟ وہ منہ پہ جوتا مارنے والے انداز میں بول کر خاموش ہو گیا۔ اگلے کئی لمحے زبرج اور حسن کچھ کہہ نہیں سکے۔ شرم و غیرت کی اتھاہ گہرائیاں تھیں جن میں وہ ڈوب گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ زور گڑھ میں گزارے تمام دن ایسے ہی شرمناک تھے۔ ویسے آپ نے پچھلے سال بلوچستان میں 150 اسکولز کی تعمیر میں حصہ لیا تھا نا؟ دنیا آپ کو رہبر کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ مجھے ہیش ٹیگس یاد ہیں۔ عیسیٰ بھگو بھگو کر مارنے میں ماہر تھا۔ وہ برف کا باسی تھا مگر اس کے الفاظ آگ کا تاثر رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو 1500 ای میلز لکھی تھیں جن میں زور گڑھ کے اسکولز کا ذکر تھا۔ یہ تانا نہیں تھا، یہ بس سرسری، بے حد سرسری سا ذکر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زبرج شاہ نواز کے ہر بہانے پہ پانی پھر گیا تھا۔ دنیا کی محبت میں اندھے شخص سے جیسے اس کی لاٹھی چھین لی گئی تھی اور وہ بری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا اپنے گرے ہوئے کو نہیں اٹھاتی۔ اگلے کئی منٹ وہاں موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ تم یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کرو گے زبرج؟ حسن اسی خاموشی سے اکتاتے ہوئے بہت دیر بعد بولا۔ میں UN کے اجلاس میں جا کر بہت سارے مسائل پہ بات کرنے والا ہوں۔ وہ رکا، الفاظ مجتمع کیے۔ میں زور گڑھ کے لیے بھی بات کروں گا۔ یہ فیصلہ وہ کب کر چکا تھا اسے علم نہ ہوا۔ کھڑکی سے باہر کا جائزہ لیتے عیسیٰ نے گویا کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم کانٹیکٹس کھو دو گے زبرج؟ حسن نے جیسے اسے خبردار کرنا چاہا۔
وہ لوگ جو تم سے رشوت لے کر تمہیں کروڑوں کے فنڈز اور پروجیکٹس دلواتے ہیں، وہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ دنیا کے لیے سیاہ رنگ میں ڈوبنے کو ہزار اور زبرج تیار کھڑے ہیں۔ زبرج خاموشی سے اس چکنے فرش پہ بیٹھا اپنے آس پاس تکتا رہا، گہری بھوری آنکھیں خاموش تھیں۔ تم جانتے ہو دانیہ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ حسن نے نہیں پوچھا کیوں، مگر وہ خود ہی کہنے لگا۔ میں خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا، مجھے لگتا تھا دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو گر آنے چاہیے۔ میں اسے اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا، شاطر، مکار، غاصب۔ مجھے وہ جب بھی پھولوں کے ساتھ نظر آتی، مجھے میرے مستقبل میں کانٹے نظر آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے جیسا کم عقل اور دنیا سے بے پرواہ بنا دے گی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سوال عیسیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ زبرج نے گردن جھکا دی۔ ہر مشرقی مرد کی طرح میں نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کتنی عام ہے، اس کا کام کتنا غیر ضروری ہے۔ اسے وہ کرنا چاہیے جو اس کا شوہر چاہتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ عورت مار سے بچ جائے تو زبان سے مر جاتی ہے، اور میں نے اسے مار دیا۔ تھوڑی جیسے سینے سے آن لگی۔ اپنے گناہ کا اعتراف مشکل امر ہوتا ہے۔ کئی بار ہم اتنے ون ڈائمینشنل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ عیسیٰ نے چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، مگر چہرے کے تاثرات اب کی یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ انہیں مختلف زاویے سے پرکھتا رہا تھا۔ آج وہ اسے عام انسان لگے تھے۔ اسی پل اس کی مدھم مگر مدبر آواز اس چھوٹے سے کینٹین میں گونجی۔ کچھ لوگوں کو تخت مل جائے نا تو ان کی گردن میں غرور کی نادیدہ زنجیریں لٹکتی جاتی ہیں۔ کچھ فصیح اور اہل ایمان ہوتے ہیں جنہیں وہ زنجیر نظر آنے لگتی ہے اور وہ ایک درست وقت پہ اسے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ دنیا کی چکا چوند چھا جاتی ہے۔ پیسہ بڑا کم وقت ہے، جس کے پاس ہو اسے اپنے عیب خوبی لگتے ہیں۔ جن لوگوں کے گرد کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جو انہیں غلط کہے، انہیں سمجھ جانا چاہیے تخت بیٹھنے کی جگہ، گردن سے لٹکتا پٹا نہیں۔ اگلے کئی لمحے وہاں موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ پھر چند منٹ بعد عیسیٰ کھڑکی سے ہٹا اور ان کی طرف دوبارہ مڑ کر دیکھا۔ ان میں سے ایک کے چہرے پہ جیسے اطمینان تھا۔ وہ حسن سلطان تھا، معراج سلطان کا بیٹا، نیک سیرت، ہمدرد، نرم دل۔ وہ جس پہ دنیا اپنا رنگ نہیں چڑھا سکتی تھی، ایسا اسے لگتا تھا۔ کیا تمہیں بھی؟ دوسرا زبرج شاہ نواز تھا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ ان 5 دنوں میں جو تعویلیں وہ اپنے لیے اور اپنے سیاہ ہوتے دل کے لیے گھڑے بیٹھا تھا، وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں جل کر خاکستر ہوئی تھیں۔ اسے اپنے اندر اٹھتی تبدیلی سے خوف آیا۔ یہ تبدیلی اگر شروع کرنی تھی تو اس تہخانے سے کرنی تھی، جہاں تمہارے دوست زندگی اور موت کے درمیان تھے، اور شاید اس وقت بھی ہوں۔ تمہیں زور گڑھ کے نہ پڑھ سکنے والے بچوں پہ ترس آ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کا کیا، جو شاید اس وقت بہرام خان کی گولی کا نشانہ بن چکے ہوں گے۔ حسن بے حد تلخی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ زبرج نے اب بھی گردن نہیں اٹھائی، بس اس کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے تھے۔ تم چاروں یہاں سے صحیح سلامت واپس جاؤ گے، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ عیسیٰ کھڑا ہوا۔ حسن کو کچھ بھی کہنے کا ارادہ اس نے ترک کیا تھا۔ مجھے میرے دوستوں کے پاس جانا ہے، زبرج کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ معذرت مگر زور گڑھ آپ کی جاگیر نہیں، یہاں آپ کے قدم اس طرف اٹھیں گے جہاں میں چاہوں گا، یا پھر وہاں جہاں ایجنٹ چاہے گا۔ میں ایجنٹ کے کسی حکم کا پاسدار نہیں، زبرج تندی سے بولا۔ میں تو ہوں، عیسیٰ دو بدو بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، تیش سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ میرا خاندان ہے، تم اور تمہارا پورا زور گڑھ ان کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ ان کو اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ عیسیٰ نے اس کے سینے پہ دھکا دیا۔ اس وقت تمہیں آخر وہ لوگ کیوں یاد آ رہے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے نا؟ ڈر رہے ہو نا کہ کہیں ہم میں سے کوئی ان پہ وہی الزام نہ لگا دے جو اسکائی ہائی کے حملے کے وقت ہم پہ لگا تھا؟ اور فرض کرو ہم نے وہ الزام لگا دیا تو کیا کرو گے تم؟ زبرج کی آنکھوں میں بے چینی بھرنے لگی۔ عیسیٰ نے زبرج کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنی کوہنی اس کی گردن پہ رکھ دی۔ حسن چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرو گے تم؟ تم اس وقت بھی خاموش رہے تھے زبرج، تو کیا ابھی خاموش رہو گے؟ اگر تم اب بولے تو خدا کی قسم تمہیں زندہ کاٹ دوں گا۔ وہ چیخنے لگا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا، اسے رنج ہوا تھا، ملال بھی، کئی جذبات تھے جو یکدم اس پہ وارد ہوئے تھے۔ میں باقاعدہ اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ تمہارے سارے دوست بہرام کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ ایک ایک کو گولیوں سے بھون دے۔ اگر تم لوگوں نے میرے خاندان کو ہاتھ بھی لگایا تو میں پورے زور گڑھ کو جلاؤں گا۔ زبرج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا اور ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ وہ اگر خود کو بدل رہا ہے تو تمہیں اس کی بات سننی چاہیے۔ تم لوگوں کو آخر وکٹم بننے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ حسن تیز لہجے میں بولا تھا۔ عیسیٰ نے رخ بدل کے اسے دیکھا۔ اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں جیسے بھسم کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ ہمیں وکٹم بننے کا شوق ہے تو تمہیں کس بات کا شوق ہے، میں بتاؤں؟ حسن سلطان، تم سفید بھیڑوں کے درمیان ایک کالی بھیڑ ہو۔ ہاں، یہ لوگ تم سے زیادہ سفید ہیں کیونکہ یہ 4 لوگ برملا خود کو جھوٹا، کرپٹ، مکار سب کہتے ہیں، اور تم اپنے ایک بھی گناہ کو نہیں کرتے۔ کیا تم کرتے ہو؟ حسن آنکھوں میں اچھمبا لیے اسے دیکھتا رہا۔ ذہن کے پردوں پہ بے تحاشا زور ڈالنے پہ بھی اسے یاد نہ آیا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو یا پھر اپنی پاورز کا بے دریغ ناجائز فائدہ اٹھایا ہو۔ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ اچھائی کا درس دیا تھا اور میں نے اپنے باپ کی ایک ایک بات کو اپنے دل پہ لکھا ہے۔
عیسیٰ کی نگاہوں کا تمسخر اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم نیوٹرل ہو، تم رشوت نہیں لیتے لیکن اپنے راشی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹھٹے لگاتے ہو، تم جھوٹ نہیں بولتے لیکن جو جھوٹ بولتے ہو انہیں پہلو میں لیے گھومتے ہو، حالانکہ تم ان کے جھوٹ کی وجہ سے پھیلے شر سے بھی واقف ہو۔ حسن سلطان کو جیسے بھرے بازار میں برہنہ کر دیا گیا ہو، وہ چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ تمہارا اتنا بڑا سرکل ہے اور سارے سرکل میں ڈھیروں لوگ ہیں جو سیاہ ہیں، تم انہیں کبھی نہیں بتاتے کہ وہ غلط ہیں۔ لوگوں کا حق کھانا غلط ہے، لوگوں کے متعلق بہتان باندھنا غلط ہے۔ تم غلط کام نہیں کرتے لیکن تمہارے اچھے کام بھی اس وقت کھوٹے ہیں جب تم ناانصافی دے کر خاموش رہ جاتے ہو۔ تمہارے باپ نے تمہیں ناحق کے خلاف بولنا سکھایا ہوگا۔ تم کیا کرتے ہو؟ اپنا الو سیدھا کیا اور چل دیے، پھر چاہے تمہارے ساتھی جاننے والے لوگوں کو ماریں، ان کے حق کھائیں۔ عیسیٰ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ بول رہا تھا۔ حسن سلطان تاریک پڑتا چہرہ لیے اسے سن رہا تھا۔ یہ کیسا تمانچہ تھا جو اس کے منہ پہ لگا تھا؟ یہ کیسا آئینہ تھا جس میں اسے اپنا ہی چہرہ بےحد مکروہ نظر آیا تھا؟ مومنین کے ساتھ بھی مومن ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو وہ کوشش ترک نہیں کرتے۔ مومن چپ نہیں ساتھ لیتا، مومن تخت پہ بیٹھ کر بس اپنے اعمال درست نہیں کرتا، وہ ان لوگوں کو بھی خود میں شامل کر لیتا ہے جو اس سے حقار ہوں۔ نیکیاں تو بانٹی جاتی ہیں، حق کی سچی بات پھیلائی جاتی ہے۔ تم اس معاملے میں بخیل ہو حسن سلطان۔ میرے لیے یہ 4 لوگ تم سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک سائیڈ لیا، تمہاری طرح نیوٹرل نہیں رہے۔ وہ بول بول کر تھک گیا، گردن کی نسیں تک پھڑکنے لگی تھیں۔ حسن چپ چاپ مردہ ہوتی آنکھیں لیے دیوار کو تکتا رہا۔ زبرج نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ خدشہ یہ تھا کہ وہ بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ ہی نہ جائے۔ وہ واقعی ڈھہ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے۔ اسکول کا دروازہ توڑتے ہوئے بہرام اور اس کے ساتھی اندر آئے تھے۔ عیسیٰ چلانے لگا تھا، وہ انہیں لے کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں مزاحمت کیے بغیر وہیں کھڑے رہے۔ شل ساکت، زور گڑھ نے صرف جسم پہ وار نہیں کیا تھا، یہاں آ کر بدلنے والے ان کے دل بھی تھے۔ ان کے سروں پہ بندوقیں رکھ کر انہیں آگے چلنے کو کہا گیا۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں گزرے۔ وہ بہرام کے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگے۔ حسن کو لوگوں کے ہونٹ ہلتے محسوس ہو رہے تھے، الفاظ اس کے ذہن میں جذب نہیں ہوتے تھے، ان کی گردن اور پیٹھ پہ ضرب لگا رہے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو یہ کہ اس نے اپنے باپ کے الفاظ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ اسے گالیاں بک رہے تھے، کیوں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ مومنین کی صف میں سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ زبر شاہ نواز لب بھینچے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے اپنے لوگوں تک جانا تھا، وہ انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ کہیں وہ پکڑے تو نہیں گئے؟ یہ سوچ ہی اس کے دل میں میخیں گاڑ دیتی تھی۔ چند پل بعد حسن سلطان نے آنکھیں جھپک کر آس پاس دیکھا۔ وہ ایک بڑا سا میدان تھا جس کے عین بیچوں بیچ سید شادان شاہ کھڑا تھا۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کئی سال بعد نگاہوں میں وہ بے قراری تھی جو ایک دوست کی آنکھ میں ہونی چاہیے تھی، جو ایک اچھے انسان کے پاس دوسرے انسان کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ ان کے لیے فکر مند تھا۔ اسی پل شادان چیخا تھا۔ اس نے کئی سال بعد دوست کو پکارا تھا، وہ دوست جو ہر بار ہر جگہ آ جایا کرتا تھا۔ اسی پل ایک گولی چلی آسمان کی جانب۔ دھات کا ذرا واپس آ کر برف پہ گرا۔ زبرج نے نگاہیں گھمائیں۔ میدان کی دائیں طرف نکلتی گلی سے سلطان صفتر آ رہا تھا۔ اس کا تنفس پھولا ہوا تھا، وہ بے قرار تھا، اس کے ساتھ زخرف تھی۔ وہ گلابی پڑتی آنکھیں لیے اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی، صرف اپنے دوستوں کے لیے فکر مند۔ وہ جان دینے اور جان لینے کے درجے پہ آ گئے تھے۔ وہ 5 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہاں جہاں ہر اور نفرت پھیلی تھی، وہاں جہاں ان کی جان کو خطرے لاحق تھے، وہاں جہاں ان کے درمیان کوئی منحرف موجود تھا۔ کوئی نفرت، کوئی آگ، کوئی انحراف ان 5 لوگوں کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ وقت کا کوئی دروازہ ان کے درمیان خلج پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ باب دہر نے خاندان دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 11 بجے۔ گزر چکی رات کا ذکر ہے۔ ایجنٹ دیوار پہ نصب بڑی بڑی سکرینز کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں پرسوچ تھیں۔ جبل عین اس کے عقب میں فرش پہ بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں گہری چمک تھی۔ ایجنٹ نے اسے ایک سیدھا سادہ پلان سنا دیا تھا۔ وہ اسی پلان کے لیے ایک فوج بھی اکٹھی کر چکا تھا۔ وہ زور گڑھ کے چند وفاداروں سے ان کی وفاداری خرید چکا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے ادھورا لگ رہا تھا۔ جبل خان کے انداز، ہاں وہاں کچھ تھا، کوئی انحراف سا۔ یہ پلان کامیاب رہے گا نا جبل؟ آپ کے پلانس ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں ایجنٹ، وہ عقیدت سے بولا۔ کیا تم مطمئن ہو؟ میں آپ کے فیصلوں سے ہمیشہ مطمئن ہی رہا ہوں۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ ایجنٹ کے لیے یہ عقیدت نئی نہیں تھی۔ میرا خاندان ونڈرلینڈ پہنچ جائے گا، ہے نا؟ انہیں جبل خان بذات خود ونڈرلینڈ لے جائے گا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ اب کہ ایجنٹ خاموش رہا، بات اعتبار کی نہیں تھی، بات لفظوں کی بناوٹ کی تھی۔ کچھ تھا جو اسے بے حد کھٹکا تھا۔ اسے جبل خان کے متعلق غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ صبح کے 11 بجے کا وقت بھی رات کے 11 بجے کا سامان لگتا تھا۔ آسمان سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ برف جیسے آج نہ گری تو پھر کبھی نہیں گرے گی۔ میدان میں اس وقت 5 لوگ تھے۔ 2 کے سر پہ بندوق تانی گئی تھی، زبرج اور حسن۔
دو کی گردن کے اوپری حصے کو پستول کی ٹھنڈی نال چھو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ ہوا میں بلند تھے، زخرف اور سلطان۔ ایک کسی نے کا نشانہ لیے ہوئے کئی بندوقیں تھیں، مگر وہ براہ راست ان کی لیڈر کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سید شادان شاہ۔ یہ بے خوفی اس نے کمائی تھی۔ تم سب ابھی اور اسی وقت وہ کام کرو گے جو ہم چاہتے ہیں۔ پستول ہاتھ میں لیے بہرام آگے آیا۔ لوگ گھروں کی کھڑکیوں اور چھتوں پہ جمع ہونے لگے تھے۔ آج سارا زورگڑھ اپنے مجرمین کی اولادوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والا تھا۔ بہرام، ہم تمہارا اور زورگڑھ کا مسئلہ حل کریں گے، تم ایک بار ہمارا پلان سن لو۔ سلطان صفتر تحمل سے بولا، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میرے کانٹیکٹس ہیں، جو تم چاہتے ہو سب ہو جائے گا، پلیز یہ گن ہٹاؤ اور ہم سے بات کرو۔ زخرف کا انداز سلحجو تھا۔ تم اب اپنے مرے ہوئے باپ کا کیس لڑنا بی بی، ہمیں جو چاہیے وہ ہم اپنے طریقے سے لے کر رہیں گے۔ بہرام ناگواری سے بولا، تمیز سے بات کرو تم۔ حسن نے اس کی گرفت میں مزاحمت کرتی ہوئی سختی سے کہا، عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم میں؟ ہے، بالکل ہے، لیکن عورت عزت کرنے کے لائق بھی تو ہونی چاہیے۔ بندوق کے تانے کھڑے لڑکوں میں سے ایک نے ہانک لگائی تھی۔ سلطان صفتر نے مٹھی بھینچ کر ضبط کیا، شادان اور زبرج نے لب بھینچ لیے، یہ اب ان کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ اس کی کیا عزت کرے جو 5 دنوں سے 4 مردوں کے ساتھ ایک جگہ رہ رہی ہے؟ بہرام پستی کی انتہا کو پہنچا اور اسی پل حسن سلطان نے کوہنی مار کر اسے پیچھے کیا، اور پھر اس پہ بس نہیں کی گئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کس برق رفتاری سے گن جھپٹ چکا تھا، کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ اس کا ایک ہاتھ مفلوج تھا، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، کہاں کا غصہ کہاں نکلنا تھا اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ دوسری طرف حنزلہ نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پاتے ہوئے اپنی گن شادان کی طرف بڑھائی۔ لوہا اس کے ہاتھ کی جلد سے ٹکرایا تو شادان نے جیسے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے پستول لینے کا کہہ رہی تھی۔ شادان انکار کرنا چاہتا تھا مگر اینی تھنگ فار سولوڈیریٹی۔ وہ بے حد آرام سے بولی۔ شادان نے تیزی سے اس سے پستول جھپٹی اور اس کا رخ گھما کر اس کی گردن پہ رکھ دی۔ دور زمین پہ گرے بہرام کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ حسن کو مارنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ اٹھا اور دیوانہ وار اپنی بہن کی اور بڑھا، مگر شادان پستول کو ہوا میں بلند کر کے ایک فائر کر چکا تھا۔ بہرام کو اپنی جگہ پہ رکنا پڑا۔ باقی سب بندوقیں سیدھی کیے بہرام کے ایک اشارے کے منتظر تھے، صرف ایک اشارہ، صرف ایک، مگر نشانہ چوک بھی جاتے ہیں، یہ بہرام کو علم تھا۔ تمہارا معاملہ مجھ سے ہے، حنزلہ کو اس سب سے دور رکھو، بندوق ہٹاؤ اس سے، ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے چلایا، تمہارا معاملہ بھی ہم سے تھا، زخرف کو بیچ میں کیوں لائے؟ شادان اس سے زیادہ بلند آواز میں غرایا، تمہیں لگتا ہے تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے تو کسی پہ بھی کوئی بھی بات کر لو گے؟ ہمارے ساتھ آئی لڑکی پہ بات کرو گے تم؟ وہ ہانی کی گردن پہ بندوق رکھے اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا۔ وہ سلطان کی طرف جا رہا تھا۔ زخرف اور زبرج اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ حنزلہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ شادان کا بازو اس کی گردن دبا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، بندوق ہٹاؤ۔ بہرام کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اس کے پیروں میں گر پڑے۔ حنزلہ اس کی بہن نہیں اولاد تھی۔ یہ کچھ نہیں کرنے والا سب ڈرامہ ہے۔ مجمع میں سے کوئی چلایا، بہرام خان مرد بنو مرد۔ شادان نے پستول ہانی کی گردن سے ہٹا کر اپنی بائیں طرف کھڑے عیسیٰ کے پیر کا نشانہ لیا اور اگلے ہی لمحے عیسیٰ کی چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ بہرام تو بہرام، شادان کے اپنے دوست بھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ حنزلہ کے دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ عیسیٰ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور شادان، وہ اس سے ایسی صفاقی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اینی تھنگ فار سولوڈیریٹی۔ شادان دھیرے سے اس کے کان کے پاس بڑبڑایا۔ حنزلہ بس اپنے بھائی کو درد سے تڑپتے دیکھ رہی تھی۔ درد خود کو ہو تو سہا جاتا ہے، کسی عزیز کو ہو تو جھیلا جاتا ہے، اور اس وقت وہ اس درد کو جھیل نہیں پائی تھی۔ عیسیٰ کے گرد کئی لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی بندوقیں نیچے پھینکو۔ اس کے اگلے حکم پہ بہرام نے ہاتھ میں پکڑی دوسری بندوق نیچے پھینک دی تھی۔ باقی سب کو وہ اب چیخ چیخ کر بندوق نیچے کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اب تم سب ایک طرف ہو جاؤ، میں اور میرے دوست یہاں سے نکل جائیں گے اور تم لوگوں میں سے کوئی مزاحمت نہیں کرے گا۔ شادان نے کہتے ہوئے اپنے پیر سے عیسیٰ کی چھوٹی ہوئی پستول سلطان کی طرف بڑھائی۔ وہ اپنے عقب میں کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جھک کر فوراً پستول اٹھا گیا تھا۔ اس کے پستول اٹھانے کی دیر تھی اور اس کے عقب میں کھڑے دونوں مردوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ سلطان نے ان میں سے ایک کو پستول کے اشارے سے آگے کیا۔ مجمع میں سے کسی نے اندھا فائر کھولا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے سلطان اپنے ساتھ کھڑی زخرف اور ایک آدمی کو لیے جھک گیا۔ ان کے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی کے بازو پہ 3 گولیاں لگیں۔ وہ تینوں گولیوں کے درد سے تڑپتے نیچے جھک گیا تھا۔ برف سفید نہیں رہی تھی، وہ خون سے بھرنے لگی تھی۔ مجمع میں بے چینی بھرنے لگی۔ شادان نے جوابی وار میں حنزلہ پہ گرفت سخت کی تھی۔ وہ گرفت جیسے بہرام کی گردن پہ سخت ہوئی تھی۔ لعنت تمہاری شکل پہ ملعون انسان! بہرام فائر کرنے والے پہ چیخا تھا، ساتھ پیچھے مڑا، اس کے منہ پہ 2 مکے دے مارے۔ دیکھتے دیکھتے وہ بڑا سا میدان جہاں صرف سفید برف تھی اب 2 لوگوں کے خون سے بھرنے لگا تھا۔ بہرام کے ہاتھ سے سب کچھ پھسل گیا تھا۔ سلطان نے سیدھے ہوتے ہی اپنے ساتھ جھکنے والے لڑکے کے اوپر بندوق تان لی تھی۔ بہرام خان کو جیسے حالات باقی اپنے ہاتھوں سے نکلتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک لمحے میں پاسا پلٹ چکے تھے۔ شادان اور سلطان اب کمر جوڑے ہوئے تھے۔ حسن اور زبرج اپنی جگہ سے انہیں دیکھ کر ان حالات میں بھی مسکرائے تھے۔ وہ ساتھ ہوں تو انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ تم سب ادھر آؤ گے، اس گھر میں سب کے سب،
سلطان گلی کے اختتام پہ بنے گھر کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کے آگے یہ میدان تھا۔ وہ 15 سے 20 مرد استہزاء سے انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے وہ مر کر بھی ان کا حکم نہیں ماننے والے تھے۔ اگر میں اپنے دوسرے سالے کو بھی گولی ماروں تو ہمارے رشتے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ شادان حنظلہ کے کان کے پاس جھکا۔ تم… اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سلطان بہرام کے بازو کا نشانہ لے چکا تھا۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری اور وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ وہ لیڈر تھا، اس کے ساتھ گرنے والے کئی حوصلے بھی تھے۔ میں تمہارے مسئلے بخوشی اپنے سر لینا پسند کروں گا، سلطان فائر کرتے ہوئے سکون سے بولا۔ بہرام کے گرتے ہی حسن نے جھک کر اس کی پستول اٹھائی اور مجمع کی طرف تان لی۔ زبرج زخرف کی طرف بھاگا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بھی سلطان اور شادان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ 4 لوگ ایک ساتھ، 5واں ان کے سامنے۔ خاندان مکمل تھا، اسے مکمل ہونا ہی تھا۔ حسن سلطان کے پستول پہ گرفت ڈھیلی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ اپنے دوستوں کی طرف پشت کیے بندوق دشمنوں کی طرف تانے ہوئے تھا۔ اس نے آج تک یوں کسی پہ پستول نہیں تانی تھی۔ بہرام نے انہیں جھکنے کو کہا، ہتھیار چھوڑنے اور اس گھر کی طرف جانے کو کہا۔ اگلے چند منٹ میں وہ ان 20 افراد کو اسی ایک گھر میں بند کر چکے تھے۔ دروازے پہ تالا چڑھاتے ہوئے زبرج شاہ نواز فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف مڑا تھا۔ اسی پل شادان نے حنظلہ پہ اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی اور شاید غلطی کی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑی، پستول اس کے ہاتھ سے لی اور دستہ پوری قوت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ شادان پوری شدت سے گر رہا تھا، خون فوارے کی مانند اس کے ماتھے سے نکلا تھا۔ وہ لب بھیج گیا، سر بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ میرے بھائیوں کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ ہاتھ کب؟ گولی لگائی تھی، حسن نے تصدیق کی۔ باقی 3 لوگوں نے اپنے گروپ کے سب سے روبدار اور ضدی لڑکے کو ایک عورت سے مار کھاتے دیکھ نظریں چرائیں۔ انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ حنظلہ نے اسی قوت سے دستہ حسن کے ماتھے پہ مارا، اس کی چیخیں عرش تک گئیں۔ میری طرف سے انکار ہے، تم ذرا شامل ہو کر دکھاؤ ہم میں، وہ چلایا، ساتھ اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھا، کہیں خون تو نہیں نکل آیا۔ شادان بس ماتھے کو سہلاتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ حنظلہ کا تنفس پھول گیا تھا، وہ اسے غصے میں دیکھتا رہا۔ اب اپنے باپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہے یا بھاگنا ہے؟ وہ ان 5 کو وہاں استیدا دے کر ایک بار پھر غرائی۔ جی تو چاہا تھا ایک ایک پہ فائر کھولے۔ ان 5 نے مزید عزت افزائی کا پروگرام ملتوی کرتے ہوئے حنظلہ کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ بالآخر وہ زور گڑھ سے باہر نکل رہے تھے ایک ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جبل، اگر یہ پلان ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایجنٹ مسلسل اپنی کرسی کو جھلاتے پریشانی سے بولا۔ اس کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں تھیں۔ میرے پاس بیک اپ پلان ہے ایجنٹ۔ واقعی؟ اس کی آنکھوں میں رنگ اترے۔ بتاؤ مجھے، میں اس کے جھول فکس کرتا ہوں۔ وہ کرسی سے اتر آیا، وہ بے قرار تھا۔ زور گڑھ سے زیادہ وہ اپنے خاندان کے لیے بے قرار تھا۔ اس بار نہیں ایجنٹ، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کہتے ہیں نا میں عظیم ہوں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ دیکھو جبل، میں جانتا ہوں میرے دوستوں کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت قصور ہے، لیکن ہم انہیں مار نہیں سکتے۔ وہ اس کے قریب فرش پہ آ کر بیٹھا۔ ایجنٹ آج تک فرش پہ نہیں بیٹھا تھا، اپنے خاندان کے لیے ایک اور کام۔ جبل کی آنکھوں میں تمسخر بھر گیا۔ ہم انہیں نہیں ماریں گے نا جبل؟ وہ کسی بچے کی طرح تصدیق چاہتا تھا۔ ہرگز نہیں ایجنٹ، وہ چاروں یہاں سے زندہ واپس جائیں گے، یہ جبل خان کا وعدہ ہے۔ ایجنٹ کے دل کو تقویت ہوئی۔ جبل خان کی طرف سے اگر کوئی وہم، کوئی خدشہ تھا بھی تو وہ ابدی نیند جا سویا۔ اس کے دوست زندہ واپس آ جائیں گے؟ کیا واقعی؟ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گلیوں میں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ سمت کا تعین صرف اور صرف حنظلہ جانتی تھی۔ کیا ستم تھا کہ وہ اپنے دشمن پہ اعتبار کرنے کے لیے مجبور تھے۔ کئی بار انہیں رکنا پڑا تھا۔ اب وہ سب تندرست اور پہلے کی طرح نارمل انسان نہیں تھے۔ ان کا جسم انہیں سب کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد رکنا پڑتا تھا۔ سخت سردیوں میں یوں بھاگتے بھاگتے انہیں پسینے آنے لگے تھے، قدم جیسے زنجیر ہو رہے ہوں، اور سر ان یخ بستہ ہواؤں سے بری طرح دکھنے لگا تھا۔ جسم کے اکڑنے سے زخموں میں ایسا درد اٹھتا تھا کہ الامان۔ بھاگتے بھاگتے انہیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ زبرج کے پیر کے ٹانکے کھل گئے تھے اور اب ان سے خون رس رہا تھا۔ حسن سلطان کا بازو بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ زخم تو ان سب کے چہروں اور جسم پہ تھے، اور ان میں اٹھتا درد بھی خدا کی پناہ۔ تھوڑی ہمت کرو زبرج، بس تھوڑا اور، ہم اس پل تک پہنچنے والے ہیں۔ زخرف اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے لگی۔ سلطان آگے بڑھا اور ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ زبرج نے تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھا۔ سلطان نے اس کی طرف پیٹ کر دی۔ دوستوں کے سامنے کمزور پڑنے والے ایسی طاقت پاتے ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ چند پل بعد وہ سلطان کے کندھے پہ سوار تھا اور وہ بھاگنے کی بجائے چل رہے تھے۔ شادان نے اپنی شال اتار کر حسن کے اوپر چڑھا دی تھی، شاید گرمائش سے اس کا زخم کم درد کرتا۔ لندن میں بیتے وہ سال جیسے واپس آ گئے ہوں۔ دہر ان پہ عجیب انداز میں مہربان ہوا تھا، ایسے کہ رونا اور ہنسنا ایک ساتھ آئے۔ چوڑی لمبی گلی میں چلتے وہ لوگ کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ کبھی مجھے تو ایسے اٹھا کر نہیں چلے تم، حسن نے چلتے ہوئے شکوہ کیا۔ تمہارے بازو پہ گولی لگی ہے، سینے میں نہیں، سلطان کی بجائے زخرف نے جواب دیا۔ اس کے سینے میں گولی لگتی، یہ مر جاتا تو میں سلطان کو اس کی لاش بھی نہ اٹھانے دیتا، زندہ سلامت کو اٹھانا پھر الگ بات ہے۔ شادان نے بے پر کی اڑائی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ حسن ان کے گروپ میں گھس آیا تھا۔
اگر یہ مسخرے بازی ختم ہو گئی ہو تو ہم جلدی جلدی چلیں۔ حنزلہ چلتے چلتے پیچھے مڑی اور سخت تیش سے بولی۔ شادان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے سمجھ سکتا تھا، اس کے سامنے اس کے دونوں بھائیوں کو گولی لگی تھی، اس کا یہ رد عمل بنتا تھا۔ میں نے جو گولی بہرام کو ماری تھی وہ بس اسے چھو کر گزری ہے، آپ فکر مت کریں، سلطان نے اسے تسلی دی۔ حنزلہ زخمی شیرنی کی طرح مڑی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سا زخم کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہیں آپ، نیم حکیم؟ آخر میں وہ تڑک کر بولی۔ شادان نے بے چارگی سے سلطان کو دیکھا اور باقی سب نے شادان کو ترہم سے، اس کا تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ حسن کمینی نظروں سے اسے دیکھتے اس کے پاس سے گزرا، جان کر کندھا شادان کے کندھے سے ٹکرایا۔ میر تقی میر لکھتے ہیں، میاں یاش کی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ شادان کا دل چاہا تھا وہ اس آدمی کی شکل بگاڑ دے، مگر اسے ضبط کرنا پڑا۔ چھید اس کی اپنی جھولی میں تھے۔ چند منٹ مزید چلتے رہنے کے بعد بالآخر وہ اس گلی کے اختتام پہ تھے، جس کے بعد ایک بڑا سا میدان تھا اور اس میدان کے پار وہ پل جو زور گڑھ کے گاؤں کی حدود کو ختم کرتی تھی، جس کے پار اسکائی ہائی تھا، جس کے پار ان کی آزادی تھی۔ لمحوں کے اندر اندر وہ آزاد ہونے والے تھے، وہ ایک ساتھ آئے تھے، وہ ایک ساتھ جانے والے تھے۔ وہ میدان میں قدم رکھ چکے تھے، سب کچھ جیسے ایک خواب جیسے تھا۔ وہ اس قید سے نکل آئے تھے، وہ جہنم جیسی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ دہر کا وہ باب کھل رہا تھا جس کے پار وہ سب آزاد تھے، مگر نہیں، فی الحال نہیں، ابھی نہیں، ابھی کہاں۔ سلطان نے گلی کے اختتام پہ زبرج کو اپنے کندھے سے اتار کر ایک بڑے سے پتھر پہ بٹھایا اور اپنے باقی ساتھیوں کو ساتھ آگے آیا۔ وہ راستہ دیکھنا چاہتا تھا مگر اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ لکڑی کی اس پل کی دونوں سرے کاٹے جا چکے تھے، دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان نیچے کی طرف بہت پانی تھا اور سرحد پار کرنے کو ایک ناقابل عبور فاصلہ۔ ان چاروں کے منہ پہ جیسے تمانچہ لگا تھا، وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہو سکے تھے۔ وہ چاروں دھیرے دھیرے سے پیچھے ہٹے تھے۔ زبرج ان سے کچھ پوچھ رہا تھا مگر انہیں آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں سے جا کر اس علاقے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے مگر شاید اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ ہر شے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ کوفت، غصہ، اکتاہٹ، بے بسی کیا تھا جو انہیں محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ دنیا اگر تہس نہس کرنے کو کوئی خیال تھا تو وہ اس وقت ان کے دل میں آیا تھا، مگر اس خیال کو طوالت نہ حاصل ہو سکی۔ ان کے آس پاس اطراف میں گاڑیاں جمع ہونے لگیں، وہ پہاڑوں پہ چلنے والی جیپیں تھیں، ان کی طرف آتے ہر طرف دھواں سا بھر گیا، وہ شاید آنسو گیس تھا۔ ان پانچوں کو کچھ دکھائی نہیں دیا، کھانس کھانس کر اور آنکھیں ملتی بھی ان کی آنکھیں جلنے لگیں، اور کئی منٹ بعد جو پہلا منظر ان کے سامنے تھا وہ ان کی سانس روک دینے کو کافی تھا۔ ہاتھوں میں بھاری بھرکم اسلحہ لیے انہوں نے ان تینوں لوگوں کے اسلحے کی پرواہ کیے بغیر ان کے گرد دائرہ بنایا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ جکڑے جا چکے تھے، مگر ان کے ٹھہر جانے کی وجہ ان کے جکڑے جانا نہیں تھا، زبرج شاہ نواز کا بہرام خان کی گرفت میں ہونا تھا۔ اس سے زیادہ شاکنگ یہ تھا کہ بہرام نے اس کے اسی پیر پہ فائر کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جنونی حد تک سرخ پڑ رہی تھیں، وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار لگتا تھا۔ زبرج بلبلا رہا تھا، درد سے آنکھیں میچے وہ چیخ رہا تھا۔ حسن، شادان، سلطان اور زخرف دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر پلان مات کھا چکا، ہر راہ فرار مستور ہوئی، انہیں اپنے اعصاب شل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وکیل صاحبہ کو ادھر بھیج دیں، باقی سب جا سکتے ہیں، یہاں سے باہر جا کر تم ہمارا کام کرنا اور پھر اسے واپس لے جانا۔ بہرام کے اس نئے مطالبے پہ وہ شوق کم تیش میں زیادہ آئے تھے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، سلطان انہیں لے کر جاؤ یہاں سے۔ زبرج اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہا تھا، اسے اپنی گولی کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، وہ بس انہیں یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ میں صرف 10 تک گن سکتا ہوں، اگر تم نے وکیل صاحبہ کو ادھر بھیج دیا تو تم آزاد، ورنہ آج سے تم ایک ساتھی کھو دو گے، اب صرف وہ ہمارا کام کریں گی۔ بہرام ایک بار پھر بولا۔ زخرف نے ایک قدم ان کی طرف بڑھایا، حنزلہ نے تیزی سے اسے واپس اپنی طرف کھینچا تھا۔ بھاگو یہاں سے، دائیں طرف جاؤ، جبل لالا تمہیں لینے آ جائیں گے۔ 1 بھاگو یہاں سے، سلطان ان کو لے کر جاؤ، زبرج چیخنے لگا۔ 2 میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اسے جانے دو بہرام، شادان کا دل پسیجا۔ 3 تم جو چاہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، حسن سلطان نے ہاتھوں سے پستول گرا دی۔ اسے جانے دو، وہ زخمی ہے، اسے جانے دو پلیز۔ 4 میری سیفٹی کی کیا گارنٹی ہے؟ زخرف کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ تمہارے دماغ خراب ہے؟ میں اس کے پاس جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں گا، شادان چلایا اور بازو سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ 5 یہاں سے جاؤ جاہلو، میں کہہ رہا ہوں نا مجھے کچھ نہیں ہوگا، دفع ہو جاؤ، بھاگو، زبرج حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ یہاں سے جاؤ، وکیل صاحبہ کو بھیجو، حنزلہ انہیں لے کر جاؤ۔ 7 جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں زخرف کی جگہ یہاں رہنے کو تیار ہوں، سلطان تحمل سے بولا۔ 8 آوازیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں، چہرے مکس اپ ہو رہے تھے، شور بڑھ رہا تھا اور ماحول میں جیسے سنسنی بڑھ رہی تھی، سانس لینا بھی جیسے ایک اضافی کام بن گیا تھا۔ کون کہاں کیا مطالبہ کر رہا تھا کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ تم جاؤ زخرف، یہ مجھے کچھ نہیں کریں گے، زبرج جیسے بے بسی کی انتہا پہ چلایا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔
میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتی۔ اس نے شادان سے ہاتھ چھڑوا کر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ سلطان گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ تمہیں جو چاہیے میں کرنے کو تیار ہوں، زبرج کو چھوڑ دو۔ نو، اسے چھوڑ دو پلیز۔ میں زور گڑھ میں رہنے کو تیار ہوں، پلیز اسے مت مارو۔ یہ لوگ مجھے نہیں ماریں گے زخرف، تم جاؤ خدا کے لیے۔ زبرج شاہ نواز اب بھی ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ زبرج شاہ نواز کو زور گڑھ میں کوئی نہیں مار سکتا۔ حنزلہ احمد زئی پوری قوت سے چیخی تھی، حلق کے بل بلند آواز میں ہوائیں سہم گئیں۔ وہ ایجنٹ ہے، اس پورے پلان میں اگر کسی کی حفاظت کی ذمہ داری سارا زور گڑھ لیتا ہے تو وہ ایجنٹ ہے۔ وہ سفید پڑتی رنگت بہتی آنکھوں کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل ہوتے اور اپنے دوسرے بھائی کے پلان کو فیل ہوتے نہیں دیکھ سکی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس طرح باقی 4 لوگوں کے جسم سے سانس قطرہ قطرہ کھینچ رہی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیسے الفاظ کہاں استعمال کر کے کتنے لوگوں کو ساکت کر چکی ہے۔ ایجنٹ کو زور گڑھ میں کوئی نہیں مار سکتا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ وہ راز اگل چکی تھی۔ زبرج شاہ نواز عرف ایجنٹ دم سادے اپنے دوستوں کو تک رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس نے ہر مزاحمت ترک کر دی۔ وہ بے دم ہو گیا تھا۔ وہ کیا کھو چکا تھا یہ صرف اسے معلوم تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے سلطان کو لگا اب وہ کبھی ہل نہیں سکے گا۔ زخرف وقار کے بڑھتے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیر ڈال دی ہو۔ سید شادان شاہ کی نگاہیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں۔ حسن سلطان نے اپنے سب سے قابل اعتبار دوست کو ایک لمحے کے اندر اندر منحرف ہوتے دیکھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ زور گڑھ کی ہوائیں ساکن ہوئیں۔ زبرج شاہ نواز کا مزاحمت کرتا وجود ٹھہر گیا۔ اس کے دوست، اس کا خاندان شاہ کی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسے لگا زندگی میں اس سے بڑی اذیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایجنٹ کو زور گڑھ میں کوئی نہیں مار سکتا۔ حنزلہ بڑبڑائی، اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ او خدایا، او خدایا، اس کا چہرہ عجیب سے عجیب ہوتا گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ شل تھا، متحیر اور متعجب۔ بس ایک زبرج تھا جس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا خوف تھا۔ بہرام نے نہ چاہتی بھی اس پہ اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ پوری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ برف پہ گرے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے دوستوں کو دیکھا۔ وہ حیرت زدہ تھے۔ کئی لمحے، کئی ساعتیں، کئی منٹ وہاں کھڑے تمام لوگ چپ رہے، منجمد رہے۔ کئی منٹ بعد اس کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم زخرف کا تھا۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اس کی طرف تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، مگر پھر اس نے کئی قدم اپنی اور بڑھتے دیکھے۔ وہ چاروں اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ منحرف تھا مگر دوست تھا، غدار تھا مگر دوست تھا۔ اسی لمحے بغیر کسی آہٹ کے، بغیر کسی فوج کے کوئی تھا جو آیا تھا، اکیلا، مضبوط، بہادر۔ اس کے آتی بہرام کے ساتھی ایک طرف ہو گئے۔ فوجیں اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھاتی تھیں، فوجیں اس کی طرف بغاوت کرتی تھیں۔ بہرام کے ساتھ کھڑے لوگ اس کی طرف ہوئے۔ وہ چاروں جب زبرج کے ارد گرد جمع اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت وہ مسیحا بہرام خان کی گردن پہ پستول رکھے ہوئے تھا۔ بہرام کے ساتھ کھڑا مرید 2 قدم پیچھے ہوا اور جیب سے ایک پتلی سی رسی نکال کر بہرام کے ہاتھوں پہ باندھ دی۔ وہ چیخا، چلایا، پھڑپھڑایا مگر بے سود۔ جبل خان کے حکم پہ ہزاروں لوگ منحرف ہو سکتے تھے اور ہزاروں ہو رہے تھے۔ جبل نے اسے دھکا دے کر برف پہ گرایا، پھر 2 قدم مزید آگے آیا، اپنا ایک ہاتھ زبرج کی طرف بڑھایا۔ وہ جسے اس کے دوست اٹھا رہے تھے، اس نے گہری بھوری آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا۔ وہ سرمئی آنکھیں اس پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ہاتھ تو میرے بھائی۔ زبرج نے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس نے بازوؤں کا زور اپنے دوستوں کے کندھے پہ ڈالا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھا چکے تھے۔ اب وہ جبل کے سامنے کھڑا تھا۔ شادان اور سلطان کے کندھے پہ اپنے بازو جمائے اور جبل کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ پہلی بار خالی نہیں ہوا تھا۔ ونڈرلینڈ لے چلو، حکم دے کر اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ بہت کچھ کھوج رہے تھے۔ جبل نے ہاتھ سینے پہ باندھ کر جیسے اس کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ اب وہ آگے آگے چل رہا تھا اور لوگ پیچھے۔ بہرام کے ساتھیوں نے جبل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی۔ تھوڑی دیر وہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ فرنٹ سیٹ پہ زبرج تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ جبل خان تھا۔ ایک حقیقت تھی جو کھلی تھی اور اس ایک راز نے زبرج کے انداز میں بہت کچھ بدل دیا تھا۔ سپاٹ سا کچھ، سرد سا کچھ قیادت سا، کوئی روب سا بھی اختیار اس کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ گردن سیدھی کیے بھی اختیار چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی بوسیدہ سی چرچ کی عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ جبل کی مویت میں وہ آگے آگے چلنے لگے۔ زبرج شاہ نواز منحرف تھا مگر اس کے دوست اب بھی اسے کندھوں پہ لیے ہوئے تھے۔ وہ چاہے جیسا تھا، اس کا پہلا تعارف تو دوست کا تھا نا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ انہیں چرچ کے ہال کی طرف لے آیا۔ ہال سے عقبی حصہ اور پھر ایک بار پھر تہخانہ۔ زرد بتیوں کے حالے میں وہ بھوری بینچز پہ آ کر بیٹھ کے تھے۔ زبرج نے ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قبل جبل کو آواز دی۔ وہ جو داخلی دروازے کی طرف مڑ رہا تھا رک گیا، مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے میری کچھ چیزیں چاہیے، یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ ٹھیک کروا، اور میرا لیپ ٹاپ، اور یہاں سے کوئی کہیں نہیں جا رہا زبرج۔ پورے 4 سال بعد اس نے زبرج کا نام لیا تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، اچنبے سے اسے تکا۔ آپ سب اب میرے مہمان ہیں، یہاں تک آنا آپ کا پلان تھا، سیدھا صاف، اب میرا پلان شروع ہوتا ہے۔
وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ فخیر راغلے ٹو مائی ونڈرلینڈ۔ زبرید شاہ نواز بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ جبل خان کو عظیم سمجھتا تھا، وہ واقعی عظیم تھا، شیطانوں کی دنیا کا سب سے عظیم شیطان۔ ونڈرلینڈ۔ 11 جنوری دوپہر 2 بجے۔ زبرید بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے 4 سال اس کا حکم کسی معتقد مرید کی طرح مانا تھا، جو عقیدت سے اسے یوں دیکھتا تھا جیسے کوئی اپنے کسی بزرگ کو دیکھتا ہو۔ وہ اسے ایسی محبت کرتا تھا جیسے کوئی اپنے خاندان سے کرتا ہو، اور وہ خاندان ہی تھا۔ زبرید شاہ نواز درانی جبل خان احمد زئی کا خالہ زاد اور دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ 13 سال کی عمر تک زورگڑھ میں رہا تھا، یہیں کھایا پیا بڑا ہوا، یہیں کھیلا، دوست بنائے، زندگی کو جیا۔ وہ جبل خان کا پہلا اور آخری دوست تھا، وہ جبل خان کا مینٹور تھا، وہ جبل کا کمفرٹ تھا۔ ایسے کچھ جذبات زبرید شاہ نواز کے بھی تھے۔ ان دونوں کی دوستی مثالی تھی، دینے کے لیے جان سب سے کم قیمت تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بھائی بھی تھا، دوست بھی، خاندان بھی اور مسیحا بھی۔ یہی حالت اس کے ساتھ کھڑے ان 4 لوگوں کی بھی تھی۔ وہ جبل خان کو ایسے ہی بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، ان کا مسیحا منحرف نکلا تھا۔ جبل، زبرید نے اسے کھوکھلی آواز میں پکارا۔ یہ لوگ یہاں سے جائیں گے، 2 دن بعد ان سب کی زندگی بدلنے والی ہے، ہم بات کر لیں گے نا، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میں بھی بدل رہا ہوں، بہت سوچا میں نے، مجھے لگا تھا تمہیں پرواہ ہے زورگڑھ کی، سب چھوڑ دیں گے، تم نہیں چھوڑو گے، لیکن دیکھو کیا ہوا، تم انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان کی زندگی بچانے کی خاطر تم نے زورگڑھ کا پیسہ اور زمین قربان کرنے کا سوچ لیا، ان لوگوں کی خاطر۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ آج اس کا دل ایجنٹ سے خراب ہوا تھا، وہ اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ تم چلے جاؤ گے، یہ چلے جائیں گے، اور پیچھے کون رہے گا؟ میں اور میرا زورگڑھ۔ کئی سالہ بربادی کے بعد ہمیں خود کو دوبارہ کھڑا کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے، تمہیں بھی لگنے چاہیے۔ جو کیا ہے اب بھگتو، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ 2 دن یہاں رہ کر تم سب اپنی زندگی کے بہترین مواقع گنواؤ گے، تب تمہیں ہماری تکلیف کا علم ہوگا۔ میں یہاں تم سب کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ ہم تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہیں جبل، زخرف نے اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کو تیار ہیں، تم ہمیں صرف ایک بار اسلام آباد واپس پہنچاؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر انسان کو دوسرا موقع دیا جاتا ہے، ہمیں بھی دیا جانا چاہیے، تم دوہرے معیار نہیں رکھ سکتے۔ وہ جیسے اس کے انداز سے خائف ہوئی تھی، اسے بہت کچھ برا لگا تھا۔ جبل تنزن مسکرایا۔ خاتون، کئی بار میں نے سوچا تھا کہ زورگڑھ کو بدل دوں، یہاں ترقی کے لیے کچھ کروں، یہاں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دوں اور یہاں سے کمپلسری کو ختم کر دوں، لیکن میرے ہاتھ ہر دفعہ بن جاتے تھے کیونکہ میرے بڑوں سے اپنی زمین دینے کی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اور سارے علاقے نے اس غلطی کو جھیلا۔ ناؤ اٹس یور ٹرن۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو جبل؟ زبرید جب کہ بری طرح گرجا تھا، وہ اس کی ساری بکواس پروسیس کر چکا تھا۔ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ ہم بات کر لیتے، تم میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہو۔ حنزلہ چپ چاپ اپنے دونوں بھائیوں کا اختلاف کرتی ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے 2 بھائی زخمی تھے، 2 لڑ رہے تھے، رہا تو اب اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ فی الحال مجھے نہیں، تمہارے خاندان کو تم سے بات کرنے کی ضرورت ہے، انہیں صفائیاں چاہیے۔ شروع کرو زبرید شاہ نواز عرف ایجنٹ صاحب۔ چبا چبا کر کہتے وہ چلا گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ جانتا تھا زبرید کی رنگت سفید پڑ چکی ہوگی، وہ جانتا تھا اس کی آنکھوں میں خوف تر آیا ہوگا۔ جبل خان سب دیکھ سکتا تھا، لیکن دوست، وہ اس دوست کی آنکھوں میں تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس کا دل بھاری تھا، اس نے اپنا دوست ایک بار پھر کھو دیا تھا۔ وہ جا چکا تو تہخانے میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ زبرید نے گردن جھکا دی، باقی سب اسے دیکھ رہے تھے، وہ اس کے چہرے پہ کچھ کھوج رہے تھے۔ زبرید کے لیے گردن اٹھانا محال ہو گیا تھا، وہ خود کو ان کا مجرم گردانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر یہ احتساب گلے کے توق جیسا تھا۔ تم لوگ جو سمجھنا چاہتے ہو سمجھ سکتے ہو، لیکن ہم تم سے سچ سننا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بغیر کہے برطرف ہو جانے سے ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ باب دہر ہمیں یہاں شاید اس لیے لایا تاکہ ہم ایک دوسرے کی سن سکیں۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں زبرید، مجھے بتاؤ جو بھی سچ ہے سب۔ زبرید نے گیلی نظروں سے باقی تینوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں بے تاثر تھیں، چہرے سپاٹ، مگر وہ واقعی سننا چاہتے تھے۔ ہمارے لیڈر سلطان رہا ہے، اگر وہ سننا چاہتا ہے تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں، حسن سنجیدگی سے بولا۔ زخرف اس سے متفق تھی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے، شادان دھیرے سے زبرید سے بولا، جس کے پیروں سے خون کی ایک دھار فرش پہ بہتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے حنزلہ کو دیکھا، وہ گردن جھکائے رو رہی تھی، اسے بھی اختیار ملال سا ہونے لگا۔ سلطان نے بیگ سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے، اس نے خاموشی سے تھام لیے، اپنی آنکھیں خشک کیں، چہرہ صاف کیا۔ کچھ پل سب خاموش رہے، پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر اپنا بیگ کھولنے لگی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ میڈیکل کٹ نکال کر بینچز کے درمیان سے نکل آئی اور اس کے پیر کے قریب فرش پہ آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں ایک بار پھر رگڑ کر صاف کیں اور اپنا کام شروع کرنے لگی۔ پیر آگے کرے لالا۔ شادان سمیت ہر کوئی پہنچ کر رہ گیا۔ شادان تو البتہ نظر ملانے جیسا بھی نہیں رہا تھا۔ کیا وہ اپنے دوست کی بہن سے محبت کر بیٹھا تھا؟ محبت تک ٹھیک تھا، وہ اپنے معاشقے کے قصے بھی اسے بھائی کو سناتا رہا تھا۔ اسے ڈھیروں ڈھیر شرم نے آن گھیرا۔ او خدایا، او خدایا، اسے وہ جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اس وقت منہ چھپا لے۔ وہ اس وقت یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ حنزلہ میری خالہ زاد اور دودھ شریک بہن ہے،
میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے حنزلہ ہی سب ہے۔ وہ پیر حنزلہ کے آگے کرتے ہوئے بولا۔ اس نے دانستاً شادان کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے چہرے پہ امڑنے والی شرمندگی بھانپ چکا تھا۔ سلطان ان سنجیدہ حالات میں بھی اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ اللہ نے سید شادان کو سالوں کی صورت کئی نمونے دیے تھے، ہر گزرتے دن جن کا تعارف اسے ہولا دینے کو کافی ہوتا تھا۔ حسن سلطان کے پاس اسے ستانے کے لیے ایک نیا ٹاپک آ گیا تھا، اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ حنزلہ چند لمحے اس کے پیر ہاتھ میں لیے اب اس کے زخم کو جانچتی رہی۔ خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا، گولی عین پیر کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے پیر کو چھوڑا۔ اب اس نے ایک ایک کر کے کئی سارے سامان باہر نکال لیے۔ یہ بیگ جبل خان نے اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ آپ کو دعوت دینی پڑے گی۔ اس نے گردن اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ وہ اس کا نرس تھا، ان پیڈ، غیر پروفیشنل، مگر تھا تو صحیح۔ شادان اس کی مورل سپورٹ تھا۔ حسن سے اسے بیٹھ تھا، چاہے جیسا بھی صحیح، ایک ناتا بن رہا تھا، خاندان میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو رہا تھا۔ سلطان اس کے ساتھ ہی نیچے آ کر بیٹھا اور حنزلہ نے زبرج کا پیر رکھنے کے لیے کوئی شے دیکھنی چاہیے جو کہ اسے نظر نہ آئی، مگر اسے حسن سلطان ضرور نظر آیا تھا۔ آپ یہاں آرام کرنے آئے ہیں یا کامیڈی کرنے؟ اس کا رخ حسن کی جانب تھا۔ میڈیکل میں پڑھا ہے میں نے، اگر ہڈیوں سے کوئی کام لیا جائے تو انسان مرتا نہیں۔ حسن نے شادان کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی کی سنتے نہیں، اس کی سن رہا ہوں کیونکہ تمہاری والی ہے۔ شادان زمین کو گھورنے لگا تھا۔ گروپ کا اکڑو گھبرو جوان بھیگا بلا بن گیا تھا۔ ہاں محبت، میر تقی میر صحیح ہی لکھتے ہیں۔ حسن نے اسٹول لا کر دیا۔ حنزلہ نے اس چھوٹے سے اسٹول پہ اس کا پیر درست انداز میں رکھا۔ سلطان اسے روئی کے گولے کھینچ کھینچ کر دیتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیر پہ جمع خون مٹی صاف کر رہی تھی۔ زبرج خاموش تھا۔ چند پل مزید خاموشی میں ڈوب گئے، پھر اس کی مدھم آواز نے اس سکوت کو توڑا تھا۔ اب اگلے کئی لمحے وہ بولنے والا تھا اور ہر کوئی اسے سننے والا تھا۔ ایک مدت بعد وہ ایک دوسرے کو سننے بیٹھے تھے۔ چرچ کا وہ ہال ہمہ گوش ہوا تھا۔ زور گڑھ میرے لیے گھر ہے، ونڈرلینڈ بھی اور ہیل بھی۔ شاہنواز درانی اپنے خاندان کا سب سے خوبرو اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا، لیکن اسے کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ سے ایک شارٹ کٹ کی تلاش رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ زور گڑھ میں ہی رہائش پذیر تھا، مگر کچھ ہی سال بعد وہ اس چھوٹے علاقے سے باہر نکلنے کے لیے پر تولنے لگا۔ وہ کامیاب ہو بھی جاتا، مگر کچھ تھا اس کے اندر جو اسے اکیلے یہاں سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اگر وہ یہاں سے جائے تو اپنے بہترین لوگوں کو ساتھ لے کر جائے۔ اس کا یہ خواب پورا تو نہیں ہوا، مگر ایک نئے سانچے میں ڈھل کر اس کے پاس ضرور آیا تھا۔ وہ بروکر تھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اس کا کام اچھا خاصا چل پڑا تھا اور آج کل وہ اسلام آباد کے امراء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ کسی کو اگر پراپرٹی خریدنی ہوتی تو وہ شاہنواز درانی کو یاد کرتا، اور اگر کسی کو پراپرٹی بیچنی ہوتی تب بھی وہ اسے ہی یاد کرتے تھے۔ اس کی ذہانت اور 2 قدم آگے رہنے کی صلاحیت نے اسے آسمان پہ لا کر بٹھا دیا تھا، اور انہی دنوں اس کی قسمت کا ستارہ چمکا تھا۔ فاروق لغاری، جو کہ شاہنواز کا ایک بہترین دوست اور سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی تھا، وہ ایک دن اس کے پاس ایک آفر لے کے آیا، جس کے عوض شاہنواز کو پورے 1 کروڑ دیے جانے کا وعدہ ہوا۔ ان دنوں زبرج کا اسکول شروع ہو چکا تھا اور شاہنواز کی بیوی کے ہاں ایک دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ یہ محض ایک آفر نہیں تھی، یہ ایک گولڈن چانس تھا جسے ضائع کرنا حماقت سے بڑی حماقت تھی۔ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی اس کی خواہش اب خواہش سے ضرورت بن گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس چھوٹے علاقے کے اسکول میں نہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ مواقع اس نے زندگی میں پہلے بھی نہیں گنوائے تھے، سو اب بھی نہیں گنوائے۔ اہم بات یہ تھی کہ اس آفر سے صرف شاہنواز کا بھلا نہ ہوتا، بلکہ اس کے سارے گاؤں کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کی ویسی زندگی دیکھ سکتا تھا جیسی وہ اسلام آباد کے امراء کی دیکھا کرتا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ یہ آفر لے کر اجلال خان احمد زئی جبل کے والد کے پاس پہنچا، ان کے بچپن کے دوست، رشتہ دار اور زور گڑھ کے تخت نشین۔ فاروق لغاری نے صاف صاف لفظوں میں شاہنواز پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس اسکیم پہ اعتبار 30% اور شک 70% کرنا، مگر جن آنکھوں نے سنہری خواب دیکھے وہ بعض دفعہ روشنی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ اندھیرے کو دانستہ نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہی کام شاہنواز نے بھی کیا۔ اس نے اجلال کے سامنے اور برادری کے باقی لوگوں کے سامنے جھوٹ کڑے، ایسے جھوٹ اور دلاسے کہ گاؤں کے وہ دیہی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور اپنی تمام ترجمہ پونجیاں اور زمین اس اسکیم کے نام کر دیں۔ وہ بھی ویسی زندگی چاہتے تھے جیسی ان کا ساتھی گزار رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑا اور الیکشن ہوتے ہی 3 ماہ کے اندر اندر اس اسکیم کو شروع کرنے والا آدمی ملک سے فرار ہو گیا۔ جو پیچھے بچے وہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں ایسے دھت تھے کہ انہیں زور گڑھ اور اس جیسے کئی علاقے بے حد دھندلے نظر آئے۔ یہ ایک کڑا وقت تھا۔ جن جن لوگوں نے پیسے اور زمینیں دی تھیں ان کے قدموں سے زمین کھسک چکی تھی۔ اشتعال کے مارے لوگوں نے شاہنواز کا جینا حرام کر دیا۔ وہ ہر آئے دن اس سے اپنی رقم کا تقاضا کرنے لگے تھے۔ اپنے 1 کروڑ کی خاطر کئی ہزار زندگیوں پہ داؤ لگ چکا تھا۔ ان دنوں زبرج 13 سال کا تھا۔ انہی دنوں اس 13 سالہ بچے کو راتوں رات اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ اسے اپنا واحد دوست جبل اجلال خان چھوڑنا پڑا۔ بچوں کو ہمیشہ ان کے بڑوں کے اعمال جھیلنے پڑتے ہیں۔ زبرج بھی جھیل رہا تھا،
لیکن فی الحال وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ وہ رات ان دونوں نے گھر کی چھت پہ جا کر گزار دی تھی۔ جبل خان ساری رات وہ وعدے سنتا رہا جو زبرج نے جانے سے پہلے اس سے کیے تھے۔ وہ کئی بار اس کے ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور اسے یقین دلاتا تھا کہ ایک دن وہ زور گڑھ واپس آئے گا۔ وہ اس کے کندھے پہ بازو پھیلا کر جیسے اسے تحفظ کا یقین دلا رہا ہو۔ زبرج اسے ہر ممکن طریقے سے تسلی دیتا رہا تھا، اور یہ کہ وہ دونوں دوست ایک بار پھر اس علاقے کی خوشحالی دیکھیں گے، وہ ایک ساتھ اسکول جائیں گے اور وہ کوئی دوست اور نہیں بنائیں گے۔ جبل اس کے ہر وعدے پہ مسکرایا تھا، ہر عہد پہ ایمان لایا تھا۔ اس رات ان دونوں کی آنکھیں نم تھیں، آنسوؤں سے جھلملاتی ہوئی، وہ روشن بھی تھیں مستقبل کے سنہرے خوابوں سے۔ کئی ماہ پہلے وہ گاؤں کی ایک سڑک پہ جاتے تھے تو سوچا کرتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب یہاں پکی سڑکیں ہوں گی، ویسے کیفیز ہوں گے جو انہوں نے اسلام آباد میں دیکھے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آج رات رنگ غائب ہونے والے تھے۔ 13 سال کی عمر میں بھی زبرج اپنے سے 1.5 سال چھوٹے اپنے کزن بھائی اور دوست کا دکھ اس کی آنکھوں سے پڑھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا جبل اس کے جانے کے بعد افسردہ ہو جائے گا، مگر اپنے باپ کی طرح آنکھیں چرانا اسے بھی خوب آتا تھا۔ اجلال نے راتوں رات اس دوست کو گاؤں سے نکلنے میں مدد دی تھی جس نے اس کی ساری جائیداد کوڑیوں کی مول بکوا دی، جس نے جھوٹ کہے، جس نے دغا کیا، مگر دوستی میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیچڑ پھینکے تو میں بھی کیچڑ پھینکوں۔ ہاں، اگلی بار دامن بچا لو، راستہ بدل لو، مگر خوددارا دامن گندے کرنے سے بچ جاؤ۔ وہ بھی اس رات اپنا دامن بچا کر اسے زور گڑھ سے رخصت کرائے تھے۔ اس رات انہوں نے اس دوست کو دل سے بھی نکال دیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا زبرج تب تک پگڈنڈی پہ کھڑے ہاتھ ہلاتے جبل خان کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی موڑ نہیں مڑ گئی۔ اسے امید تھی وہ دوبارہ ملیں گے۔ وہ وصل کی امید میں مسکراتی بھی گیا تھا اور جبل ہجر کو مقدر مان کر مسکراتا رہا تھا۔ جبل خان نے بھی پلکیں نہیں جھپکائیں، وہ ہاتھ ہلاتا رہا تھا کیونکہ اسے گمان ہوا تھا کہ اس کے آزاد جامد ہونے والے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا وہ زبرج شاہ نواز سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ اس کے گاؤں سے جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے، یہ جبل کو الہام ہوا تھا۔ زور گڑھ کی کچی پگڈنڈیاں کئی ماہ ان دو دوستوں کو یاد کرتی رہی تھیں۔ آم، سیب اور چیری کے باغ ان کی آمد کے منتظر رہے۔ اسکول کا کینٹین ان دونوں کی آمد کا منتظر رہا۔ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ان کی راہ تکتی رہیں۔ پھر سب نے گہری سانس لی، گزرے وقت پہ مٹی ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ صرف ایک انسان تھا جو دہر کے اس چکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکا تھا۔ جبل خان کسی اور کے ساتھ باغ نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈیسک پہ کسی اور کو ساتھ نہیں بچھایا تھا۔ وہ اب کسی کے ساتھ پھل نہیں توڑتا تھا۔ وہ ٹیوب ویل کا ٹھنڈا پانی کسی اور کے ساتھ نہیں پیتا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ قہوے کی چینک خالی نہیں کرتا تھا۔ وہ گاؤں کا سادہ وفادار بچہ تھا اور زبرج شاہ نواز۔ وہ جاتے جاتے جبل خان کی ساری رونقیں لے گیا تھا، کم وقت کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ جبل اور زبرج کا ونڈرلینڈ اب بدلنے والا تھا اور اس علاقے سے جڑی یادیں بھی۔ وقت آپ کو بدل دیتا ہے، پہلے صرف سنا تھا، کچھ وقت بعد دیکھ بھی لیا۔ دوست ہمیشہ دوست نہیں رہتے، ترجیحات ہمیشہ ترجیحات نہیں رہتی، لیکن خون نہ ریپلیس ہو سکتا ہے، نہ سفید ہو سکتا ہے۔ اس رات زور گڑھ سے نکل آنے کے بعد زبرج کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں جنہیں شمار کرنا بھی اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اسکول، کوچنگ، دوست، گھر بار سب بدل گیا۔ زور گڑھ کے چاند کی مدھم روشنی میں وہ رفتہ رفتہ بھولتا چلا گیا۔ شہر کی رونقوں نے اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ بچپن سے فلیکسیبل رہا تھا، تبدیلیاں اسے اثر انداز نہیں کیا کرتی تھیں، اب بھی نہیں کیا۔ وہ بڑی آسانی سے نہ صحیح، کچھ تردد کے بعد اسلام آباد کے اس پوش علاقے میں اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر چکا تھا۔ ہاں، مگر اسے یاد وہ آتا تھا، وہ جو برے دنوں کا اچھا ساتھی تھا، وہ جو کسی تقریب پہ جانے کے لیے اسے اپنے کپڑے دیتا تھا، وہ جس کے کندھے پہ سر رکھ کر وہ رویا کرتا تھا، جو اسے ہنساتا تھا، جو اس کی خاطر لڑتا تھا، جو دوست تھا، جو واقعی دوست تھا۔ زندگی کئی بار آپ سے ایسے لوگ لے لیتی ہے جن کے جانے کے تصور سے کبھی جان جایا کرتی تھی، مگر وہی تصور جب حقیقت بن کر سامنے آتا ہے تو انسان سہ جاتا ہے، بعض دفعہ سہنا ہی پڑتا ہے۔ وہ جبل خان کو بھولا نہیں تھا، مگر وہ اس کا ہجر سہ گیا تھا۔ زبرج اپنے باپ کا پرتو تھا، جس طرح وہ زور گڑھ کو بھولا اسی طرح زبرج گاؤں کی زندگی بھولنے لگا، سوائے جبل کے۔ اس نے کئی بار ٹیلی فون پہ جبل کے گھر کا نمبر ملایا تھا، جو کوئی اٹھاتا صرف ایک ہیلو سنتا پھر فون رکھ دیتا۔ زبرج 6 ماہ تک اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بالآخر ایک دن اس نے شاہ نواز سے وہ سوال کر لیا تھا جس نے اس کی دنیا بدل ڈالی، جس نے اس 14 سالہ بچے کے دل کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب زبرج اپنا مطالبہ لے کر وہاں پہنچا۔ بابا، حویلی والے میرا فون نہیں اٹھاتے، ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں یا پھر آپ جبل کے پاس میرا نیا نمبر پہنچا دیں۔ شاہ نواز چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ جمائے، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جبل خان، اجلال خان اور زور گڑھ اب ہمارا نہیں رہا۔ الفاظ کچھ ایسے تھے، زبرج ان کے ساگ و سباق سمجھنے سے محروم رہا۔ اس روز ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بیٹے، اجلال نے ہمیں ہمارے گاؤں سے نکالا تھا اور اب ہم دوبارہ وہاں واپس نہیں جا سکتے۔ تم یہاں سیٹل ہونے کی کوشش کرو، میں نے تمہیں اس بچی سے ملوایا تھا نا، جسٹس سمیہ کی بیٹی زخرف، اس سے دوستی کرو، کھلو ملو، گاؤں کی زندگی، وہ لوگ اور وہاں کے دوست، تمہیں ان سب سے آگے بڑھنا ہوگا، وہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں رہی۔
اس کے بابا اور بھی بہت سے لوگوں کے نام لے رہے تھے، مگر زبرج نہیں سن رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہو۔ 14 سال چھوٹی عمر تھی، مگر برا لگنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جبل یہ سب جانتا تھا۔ ان تمام باتوں کے بعد اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا، اور شاہ نواز کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ جبل خان سب جانتا تھا۔ اس روز 14 سال میں پہلی بار اسے واقعی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے لیے جبل خان آج دور ہوا تھا۔ زمینی فاصلے وقتی تھے، آج وہ اس کے دل سے دور ہوا تھا۔ شاید کسی نے زبرج کو یہ نہیں بتایا تھا کہ دوستوں کے متعلق کسی دوسرے سے شہادت نہیں لی جاتی۔ اس رات خاموشی سے اپنے باپ کے پاس سے اٹھ کر آ گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی زور گڑھ کال نہیں ملائی تھی، نہ چاہتی ہوئی بھی وہ ونڈر لینڈ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ زندگی میں اگر کہیں نہ جانے کا تیہ کیا تھا تو وہ زور گڑھ تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی آج بھی ان کچے راستوں پہ اس کی آمد کا منتظر تھا، کوئی تھا جو اس کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں وہ کمپیوٹر کلاسز میں بیٹھے ہوئے ایک دن کچھ الگ کرنے لگا۔ کچھ لڑکوں کے گروہ کے ساتھ مل کر وہ چھوٹے موٹے اکاؤنٹس ہیک کیا کرتا تھا۔ زبرج نے خود سے باقاعدہ یہ کام کبھی نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ ہی یہ کام کرتے تھے اسے دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ اب وہ پڑھائی چھوڑ کر انہی مشغلوں میں لگ گیا تھا۔ شاہ نواز کی کڑی نظر کے باوجود وہ رات بھر کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہتا۔ انہی دنوں سے اپنی کسی ہم جماعت سے مسئلہ تھا۔ زبرج نے زندگی میں پہلی بار خود سے ایک فیس بک آئی ڈی ہیک کی تھی اور اپنے ہم جماعت کی طرف سے ایک انتہائی اہم کہانہ پوسٹ کرتی تھی۔ یہ حرکت کرتے وقت اسے علم نہیں تھا کہ ایک دن کی بورڈ اس کا غلام ہوگا۔ یہ سبز الفاظ جو اس کا سر چکراتے تھے، کبھی وہ اس کے لیے کھلی کتاب ہوں گے۔ کمپیوٹر کے تمام سافٹ ویئرز اس کتاب اور وہ ہیکرز کی دنیا میں ایجنٹ کے نام سے جانا جائے گا۔ اسے یقین چھوڑ گمان تک نہیں تھا کہ وہ ہیکرز کی بلیک ہیڈ کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ اس کا ماضی سیاہی جتنا روشن تھا۔ آئی ڈی ہیک کرنا آسان تھا، مگر اس کے بعد وہ اگلے کئی دن پریشان رہا، گلٹی اور خوف زدہ بھی۔ اپنے اس ہم جماعت کو کہیں بھی دیکھ لیتا تو وہ ایسے بھاگتا جیسے اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ٹیچرز اسے بلاتے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ اسے اپنے راز پکڑ لیے جانے کا خدشہ تھا۔ وہ اب کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ بہت بری طرح خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کلاس میٹس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہو گیا تھا۔ اسے بس تھڑکا لگا رہتا تھا کہ کسی کو اس کے اس کارنامے کے متعلق پتہ نہ چل جائے۔ اسی طرح چند دن کے بعد اس کے گھر شاہ نواز کے ملنے والوں میں سے کوئی آیا تھا۔ شاہ نواز گھر پہ نہیں تھا۔ جب ملازموں سے بلا کر لائیں تب اسکپر سے اس کا پہلا تعارف ہوا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا، لیکن اسکپر کا لقب اسے اسی روز ملا تھا۔ یہ لقب اسے زبرج کی طرف سے ملا تھا۔ وہ اس بچے کی مزاج سے بہت محظوظ ہوا کرتا تھا۔ زبرج اپنے باپ کے ساتھ کئی بار ان کے محل نما گھر جا چکا تھا۔ آج پہلی بار اسکپر کو اپنے گھر پہ دیکھ اس کے اوسان صحیح معنوں میں خطا ہوئے تھے۔ اسکپر اس کی اسی ہم جماعت کا رشتہ دار تھا جس کی آئی ڈی زبرج نے ہیک کی تھی۔ اسے لگا تھا وہ آج اس کی پوچھ کچھ کرنے آیا تھا۔ خوف کے مارے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ہر بار کی طرح آج نہ وہ اس کے ساتھ کھل کر بول سکا تھا اور نہ ہی اسکپر کی کسی نئی شناسہ کا قصہ سن سکا۔ اس کی یہ گھبراہٹ وہ مہمان خود بھی نوٹ کر چکا تھا، اور باتوں کو کریت کر باہر لانا جیسے اس کا محبوب مشغلہ ہو۔ وہ زبرج کے ساتھ اس کے گھر کے ایکویریم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جلدی میں آیا تھا، مگر جانے میں جیسے اسے کسی قسم کی کوئی جلدی نہ تھی۔ جہاں اسے اپنے مقصد کی کوئی بات مل جائے وہ وہاں گھنٹوں گزار سکتا تھا، اور آج اسے اس بچے کی ذات میں کوئی بھید ملا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زبرج، تخت کیسا ہوتا ہے؟ اس نے ایکویریم میں مچھلیوں کا دانہ ڈالا تو اندر جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ کیسا ہوتا ہے؟ وہ جواباً بولا۔ اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض ہی بڑھتا۔ ایڈکٹنگ، وہ آنکھیں بند کیے سرور میں بولا۔ تمہیں پتہ ہے تخت کس سے ملتا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو، لڑکے نے اندازہ لگایا۔ جسے اپنی پاور کا اندازہ ہو۔ تصحیح کی گئی۔ چیتا، بھیڑیا، ہاتھی سب شیر سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن وہ بادشاہ نہیں، کیونکہ انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہے؟ بات گھوم کر کب زبرج پہ آئی اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ ایکویریم میں موجود نارنجی، سبز اور مختلف رنگوں کی مچھلیاں اب بھی تیزی سے یہاں سے وہاں سفر کر رہی تھیں۔ میری پاور کیا ہے؟ وہ اسکپر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ جسے کام کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہو، اور وہی کام جو تمہیں ڈراتا بھی ہو۔ طاقت بعض دفعہ خوف زدہ کر دیتی ہے، لیکن وہی تمہارا اصل بھی ہوتی ہے۔ مچھلیوں کا پیٹ نہیں بھرا تھا، وہ اب بھی منہ نکال کر مزید کھانے کی خواہش کر رہی تھی، مگر اسکپر اب انہیں مزید کھلانے کی موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اس وقت طاقت تھا، جو چاہے کرتا۔ تمہیں کیا ڈراتا ہے زبرج؟ ہال کی ملگجی روشنی میں ایکویریم کے پانی کی لہریں اس کے چہرے پہ بنتی نظر آ رہی تھیں۔ ان لکیروں میں ایک لکیر خوف کی بھی تھی۔ ہیکنگ، بے ساختہ اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ میری طاقت بھی ہیکنگ ہے۔ اسکپر نے ایکویریم سے ٹیک لگا کر اسے دلچسپی سے دیکھا۔ آنکھوں میں اب کی مکمل چمک تھی، لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ۔ تم نے کبھی ہیکنگ کی ہے؟ زبرج کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ کچھ محتاط ہو گیا۔ اسکپر ابا کے قریبی لوگوں میں تھا۔ اگر اس نے ابا کو بتا دیا تو وہ بے اختیار خود کو کوسنے لگا۔ اگر کی ہے تو مجھے دوبارہ کر کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہوں گا۔ آپ بابا کو بتائیں گے؟ خدشات زبان پہ لائے گئے۔ آپ رائد کو بتاؤ گے میں نے اس کا اکاؤنٹ ہیک کیا؟ اسکپر مسکرایا، شاطر اور ٹھنڈی مسکراہٹ۔ بالکل نہیں، میں بس تمہاری طاقت کو بڑھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔
مجھے اچھا لگتا ہے دنیا میں اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا، تو اپنے طریقے سے اپنی محنت سے کریں۔ زبرج جیسے برا مان گیا۔ اسکپر بھی اختیار ہنس پڑا تھا۔ یہ لڑکا اسے اسی حاضر جوابی کی وجہ سے پسند تھا۔ میری محنت، میرا طریقہ یہی ہے، میں بادشاہوں کو ان کے ہنر سے آگاہ کرتا ہوں۔ تم ہونا چاہو گے؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں تمہارے ابا کو نہیں بتاؤں گا۔ زبرج ہنس پڑا۔ اسکپر اس کے ساتھ ہنسا تھا، دل فریب کھنکتی ہنسی۔ کچھ تھا اس میں کہ جہاں وہ جاتا تھا چند لمحوں کے لیے اس جگہ کو سحر زدہ کر دیتا تھا۔ ایکویریم کے سامنے زرد روشنیوں کے حالے میں وہ دونوں ہنس رہے تھے، خواہ مخواہ بے وجہ۔ اس روز اسکپر نے زبرج شاہنواز سے 3 فیس بک اکاؤنٹس ہیک کروائے تھے اور وہ کر چکا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ وہ کمپیوٹر کے لیے بنا ہے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ کی بورڈ اس کا غلام ہے اور اس کا دماغ وہ ایک عظیم دماغ کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اسکپر کی آنکھوں میں ابھرتی اس ستائش نے زبرج کو بہت کچھ بھلا دیا تھا۔ زور گڑھ بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ ہیکنگ کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ جبل خان اسکپر کے ذریعے ریپلیس ہو چکا تھا۔ وہ اب آئے دن اسکپر سے فون پہ بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے بابا کو اسکپر سے ملنا ہوتا، زبرج شاہنواز کو الگ سے بلوایا جاتا تھا۔ اسکپر کی شاہی سیکیورٹی روم میں اسے داخلہ مل چکا تھا۔ وہ اسے مختلف ہیکس سکھانے کے لیے کئی لوگوں سے ملوایا کرتا تھا۔ ایجنٹ یہ نام اسے 17 سال کی عمر میں ملا تھا۔ وہ نمبرز کے حساب سے 17 سال کا تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ کو وہ پختگی ملی تھی جس نے اسے اپنی عمر کے بچوں سے بے حد مختلف بنا دیا تھا۔ طاقت کا گھونٹ وہ 17 سال کی عمر میں پی چکا تھا۔ خود شناسائی اسے وقت سے پہلے ملی تھی۔ وہ 14 سال کی عمر سے اپنے سے کئی بڑے سال مردوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اسکپر اسے دنیا کے گھاگ سے گھاگ لوگوں سے متعارف کرواتا اور وہ اس کی ہیکنگ، جو صرف ایک فیس بک اکاؤنٹ سے شروع ہوئی تھی، اسکپر اس کی دی ہوئی تربیت سے اب ایسے ایسے کام کرتا تھا جو شاید اس نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اسے ہر وہ شے ملی تھی جس کی خواہش کسی عام بچے نے کی ہوتی۔ زبرج شاہنواز کے آگے قسمت گھٹنے ٹیک کر بیٹھی رہتی تھی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دور اور سب سے بدترین دور وہ تھا جب میں لندن گیا۔ اگر میں وہاں ان 4 نمونوں سے نہ ملتا تو زبرج شاہنواز کی زندگی میں کچھ بھی یاد کرنے کے لائق نہ ہوتا۔ میں بس ایک عام انسان ہوتا، کسی داستان کا حصہ نہیں۔ وہ 17 سال کا تھا جب اسے لندن میں اسکالرشپ ملی تھی۔ ان دنوں شاہنواز کا کاروبار گھاٹے میں تھا اور اس کی اچھی خاصی جمع پونجی ایک فراڈ سودے میں ضائع ہو چکی تھی۔ حالات کئی بار انسان کے منہ پہ ایسا جوتا مارتے ہیں جس کے داغ چہرے پہ برس کی طرح چھپ جاتے ہیں، اور یہ نشان کئی بار ساری دنیا کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ شاہنواز دورانی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ انسان جب کسی کو دھوکہ دے کر کامیابی کی زینے چڑھتا ہے تو زوال کی باری اس کی بھی آتی ہے۔ شاہنواز کی باری بھی آ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے سارے اچھے وقتوں کے دوست یار اسے چھوڑ رہے تھے۔ پیسے کی قلت اور بدحالی نے جیسے اس کا گھر دیکھ لیا ہو۔ وہ اپر مڈل کلاس سے مڈل کلاس تک آ گیا تھا اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ درجہ بہت جلد لوئر مڈل کلاس کو چھوئے گا۔ شاہنواز کبھی بھی زبرج کو اسکالرشپ پہ نہ بھیجتا، مگر ان دنوں حالات ایسے بن گئے تھے کہ ان کے گھر میں دال چاول تک پورا نہیں ہوتا تھا۔ زبرج اگر فلیکسیبل نہ ہوتا تو ان حالات کے سامنے ڈھہ جاتا۔ اس نے خاموشی سے بستہ باندھا اور لندن کی اور چل دیا۔ اسکپر سے جدائی کا صدمہ اسے زیادہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ہر ہفتے اسے کال کرتا تھا، اپنا کام کرواتا، اسے مزید ٹرکس سیکھنے کے لیے کانٹیکٹس فراہم کرتا۔ اس عمر میں وہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہیکنگ کیا کرتا تھا، یہ اس کا واحد راز تھا۔ اس کے پاس اس عمر میں بھی کمائی کا ذریعہ تھا، یہ اس کا واحد اسپارک تھا، لیکن وہ ان پیسوں کو کبھی ہاتھ میں نہیں لے سکا تھا۔ خوف تھا کہ کیا وہ پیسے سے ڈرتا تھا۔ لندن آ کر وہ زخرف سے سب سے پہلے ملا تھا۔ وہ اسکول کی ساتھی تھی اور برے وقت کے چلتے ہوئے ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سلطان، شادان، حسن، یہ تینوں اسے کسی اثاثے کی مانند ملے تھے اور زبرج نے انہیں زندگی کی کتاب میں سنہری حروف میں تحریر کیا تھا۔ اسے زندگی کا سنہرا دور لکھنے کا موقع ملتا تو وہ بغیر سوچے سمجھے ان تمام لمحات کو تحریر کر دیتا جن میں اسے یہ 4 دوست ملے تھے۔ زبرج نے انہیں صرف دوست نہیں، خاندان مان لیا تھا۔ وہ کالج میں کچھ لوگوں کے لیے ہیکنگ کرتا تھا، لیکن یہ بات اس کے گروپ سے مخفی رہی۔ کئی ایک بار جب اس کا کوئی اکاؤنٹ اس کے دوست کے سامنے آ بھی جاتا تو زبرج کا کہنا ہوتا تھا کہ اس کا ایک دوست پاکستان میں ہے جو کہ ہیکر ہے، اور امرا کی ان بگڑی اولادوں کو زبرج کے مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے اس میں ٹیلنٹ دیکھنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ کوئی عظیم انسان نہیں تھا، سو وہ اپنے دوستوں کے لیے ایفرٹس بھی مختلف کرتا تھا۔ کوئسچن پیپر بنانے والے افراد کا لیپ ٹاپ ہیک کر لیتا، کبھی وہ آن لائن چڑھانے والے ریزلٹس میں اپنے دوستوں کے نمبرز میں رد و بدل کر دیتا جن سے اس کے دوستوں کی دشمنی ہوتی۔ وہ ان کے اکاؤنٹس ہیک کر کے انہیں کسی نہ کسی قسم کا نقصان ضرور دیا کرتا تھا۔ اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے اسے سامنے آنے کی عادت اب نہ رہی تھی۔ وہ اس سیاہی کا عادی ہو چکا تھا جو اسے اسکرین کے پار ملتی تھی۔ وہ کئی بار اپنے دوستوں میں خود کو مس فٹ محسوس کرتا تھا۔ یہ ان کا رویہ نہیں تھا، یہ زبرج کی مالی حالت تھی جسے وہ چھپاتا نہیں تھا، مگر اس کا نظر آنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ وہ کہ ان 4 میں سے کوئی اسے اس بات کا احساس نہیں دلواتا تھا، مگر پھر بھی زبرج کو احساس ضرور ہو جاتا تھا۔ وہ مہنگے ہوٹلز، ریسٹورانٹ سے کتراتا تھا، سو 4 نے اسٹریٹ فوڈز کھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ برانڈڈ لباس نہیں پہن سکتا تھا، سو وہ 4 بھی اب لوکل مارکیٹ سے شاپنگ کرتے نظر آتے۔
آج کل کو انہوں نے بارگیننگ بھی سیکھ لی تھی۔ وہ انہیں مہنگے تحائف نہیں دے سکتا تھا تو چاروں بھی اب اسے بازار سے کوئی سستی شے گفٹ کرنے لگے تھے۔ زبرج اس معاملے میں حساس تھا اور محتاط بھی، سو ان چاروں لوگوں نے اسے اس دیوار کے پار رہنے دیا۔ وہ اس کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور زبرج کے لیے وہی اس کا خاندان بن گئے تھے۔ لندن میں گزرا وہ وقت کسی آب حیات کی مانند تھا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیتے ساری زندگی گزار سکتا تھا۔ ان سب میں اسے کبھی کبھار زور گڑھ بھی یاد آتا تھا۔ اسے سال میں عید، سالگرہ، کسی دکھی موقع پہ ایک کال ضرور آتی تھی۔ ہر دفعہ وہ کال اٹھا کر ہیلو ہیلو کرتا رہ جاتا، سامنے والا اپنی بات کہتا اور فون رکھ دیتا۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ اگر وہ جبل تھا تو زبرج اس کی آواز بھول چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کسی نے اس کے بعد کبھی دوست نہیں بنائے۔ کوئی تھا جو صرف اسے کالز کیا کرتا تھا۔ وہ زور گڑھ میں قید ہو گیا تھا اور زبرج ونڈرلینڈ آ گیا تھا۔ ونڈرلینڈ آ کر کوئی کسی لٹی پٹی ریاست کو کیا ہی یاد کرتا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، ان کے لیے بھی نہیں رکا۔ لندن میں وہ ایک 5ویں انسان سے بھی ملا تھا۔ زبرج شاہ نواز کو وہ ایک انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت معلوم ہوا تھا۔ اس ایک انسان اور اس کی محبت نے زبرج کو اندر اور باہر سے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر کی سیاہی کم ہونے لگی تھی۔ دانین میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھی۔ اس تعلق کے لیے قربانیاں تم سب نے دیں۔ اس کے سفید پھولوں سے لے کر اس کے لائے جامنی، ہرے، پیلے اور گلابی پھولوں کو خریدنے کے لیے شکریہ۔ مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ اگر تم 4 لوگوں کا شکریہ ادا کرنے بیٹھوں تو آدھی زندگی گزر جائے گی۔ آسٹریلیا کی اسکالرشپ رد کرنے کے بعد وہ لندن میں ہی رہا۔ زخرف، حسن اور زبرج کا میل جول ویسا ہی تھا۔ وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا جب دانین جعفر نے اس کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دی تھی جس نے کئی لمحے اس کے حواس شل کر دیے تھے۔ رات کا سمے تھا، لندن جیسے جاگ اٹھا تھا۔ سرمئی سڑکوں پہ روشنیوں نے جیسے روشنی پھیلا دی تھی۔ اسٹریٹ پولز اور سڑکوں کے اوپر عمارات کے درمیان لٹکتی فیری لائٹس کرسمس کے آنے کا پتہ دیتی تھیں۔ کل کرسمس تھا اور لندن آج سے پرجوش ہو گیا تھا۔ لندن آئی کے سامنے پانی کی جھیل کے سامنے وہ دونوں ایک اوپن ایئر ریسٹوران کے سٹولز پہ بیٹھے تھے۔ لندن آئی فیرس ویل کو کہا جاتا ہے، البتہ لندن آئی کے سائز اسے بہت انوکھا اور خوبصورت بناتی ہیں۔ وہاں ہر وقت روشنیاں ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیاں۔ اس وقت جامنی روشنیاں ان کے چہروں پہ پڑتی تھیں۔ پانی میں بھی انہی روشنیوں کا عکس ملاتا تھا۔ لوگ تصاویر اتار رہے تھے، باتیں اور کہے ہر اور تھے۔ مختلف ممالک سے آئے لوگ اپنے لمحے یادگار بنا رہے تھے۔ سیاہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں سردی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ یہ سردی نہیں تھی جو زبرج کے اعصاب شل کر رہی تھی، یہ دانین کے آنسو تھے جو زبرج کے دل پہ نوکیلی برف کی طرح چبھ رہے تھے۔ مگر آج اسے نہیں معلوم تھا تسلی کی زیادہ ضرورت کس سے تھی۔ تم رونا تو بند کرو نا یار، کچھ سوچنے دو۔ وہ جیسے جھنجھلا گیا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ 2 دن قبل اس کے دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زبرج ان کی ذمہ داری میں لگا رہا تھا، مگر حالت سنبھلتی انہوں نے جو فرمائش دانین کے سامنے رکھی تھی وہی فرمائش اب اس نے زبرج کے سامنے رکھ دی اور چند لمحوں کے لیے وہ بھونچ کر رہ گیا۔ دانین کے دادا جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور زبرج کے لیے فی الفور جیسے یہ ممکن نہیں تھا۔ دانین میں صرف 21 سال کا ہوں، میں اس وقت کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ رونا بھول کر اسے دیکھے گئی۔ اس وقت میں تمہاری دکان پہ رہ رہا ہوں، میرے پاس ڈھنگ کی جاب نہیں ہے، میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے، میرا خاندان پاکستان میں، ہم اس وقت کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تم میرے ساتھ افیئر چلا سکتے ہو، تم 4 سال تک اپنے سوشل سرکل میں مجھے اپنی ملکیت کے نام سے متعارف کروا سکتے ہو، میرے ساتھ مستقبل کے پلانز بنا سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ وہ بری طرح مشتعل ہوئی تھی۔ یونیورسٹی چھوڑتی تمہیں جاب مل جائے گی کیا؟ یا پھر جاب ملتی تم فوراً گھر بنا لو گے؟ گھر بنا بھی لیا، جاب بھی مل گئی، پھر کیا اسٹرگل ختم؟ نہیں زبرج، اسٹرگل چلتی رہے گی، اور مجھے جب آگے اسی اسٹرگل میں تمہارے ساتھ رہنا ہے تو اب کیوں نہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا تم وہی زبرج ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ لو جی، اب اس کی ساری کارکردگی پہ پانی پھر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اگلے کئی لمحے زبرج پہ برستی رہی۔ کئی بار وہ وضاحت دینے کی کوشش کرتا اور کئی بار وہ اسی کے انداز میں ترش جواب دیتا۔ یہ سچ تھا، اسے اچانک مطالبے نے ہلا کے رکھ دیا تھا اور اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے سے آری تھا۔ جھگڑے ان دونوں کے درمیان پہلے بھی بہت ہوئے تھے، مگر وہ ہر بار منا لیا کرتا تھا۔ آج وہ نہیں منا سکا۔ سرخ میٹرو میں بیٹھ کر جب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تب زبرج کچھ نہیں کر سکا۔ آج اسے واقعی نہیں پتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ کئی گھنٹے وہ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پہ چلتا رہا۔ سڑکوں پہ کئی منزلیں گٹار لیے کرسمس کا جشن منا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بیئر کے کینز تھے۔ لندن میں رہنے کے کئی سال بعد آج پہلی بار زبرج کو اس کین کے لبوں سے لگانے کی طلب ہوئی۔ ارادہ ترک کرتے اس نے ایک شاپ سے کافی خریدی، ورنہ اسے لگا تھا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ واپس دکان نہیں جا سکا تھا، تمام راستے اسے بند ہوتے نظر آئے۔ تب اس کے ہاتھوں نے مکانکی انداز میں اسکیپر کا نمبر ڈائل کیا۔ تڑا تڑ برستی بارش میں وہ سرخ رنگ کے فون بوتھ کے اندر تھا۔ ہاتھ میں سفید رنگ کا کافی کا کپ تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ یخ پڑ رہے تھے، مگر وہ بار بار فون ملا رہا تھا۔ بالآخر 10ویں گھنٹے پہ کال ریسیو ہو گئی۔ میں مصیبت میں ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اسکیپر جمائی روکتے ہوئے بولا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، لڑکی تو یہاں سے بھی بھیج نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، آپ ایک بار میری بات پوری سننا پسند کریں گے؟ زبرج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔
اسکپر پر بیزار ہوا. اسے لوگوں کی سننا بہت کم پسند تھا. مختصر یہ کہ اسے لوگ ہی نہیں پسند تھے. پیسہ نہیں، لڑکی نہیں، پھر آدھی رات کو اٹھایا کیوں؟ دانیال چاہتی ہے میں اس سے شادی کر لوں. اس نے بالآخر کہہ ڈالا. ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا. کب ہے شادی؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا. زبرج نے بھی اختیار اس لمحے کو کوسا جب اس نے اس خبتی آدمی کو کال کی تھی. لیکن ستم یہ تھا کہ اس کی زندگی میں وہ واحد تجربہ کار تھا. ماشاءاللہ. میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. اسے لگتا ہے میں بس اس سے افیئر چلاتا رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. 21 سال بھلا کوئی شادی کی عمر ہوتی ہے؟ وہ بے حد خفگی کے عالم میں بولتا چلا گیا. میں اسے مر کر بھی چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اس وقت اس سٹیج پہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. کوئی اور لڑکی پسند ہے تمہیں؟ دانیال کے علاوہ میں کسی کو دیکھتا بھی نہیں. وہ مزید خفا ہوا. شادی کے 3-4 سال بعد دانیال کے علاوہ سب کو دیکھو گے. اس نے جیسے بیزاری سے کہا. اب تھوڑی دیر کے لیے پلیز اپنی سیاہ تھیوری سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں؟ اسکپر نے گہری سانس لی اور اپنے بیڈ پہ سیدھا ہو کے بیٹھا. تمہیں کیا لگتا ہے شادی کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا. تھوڑا بہت پیسہ، ایک گھر، گاڑی، اچھی جاب. اور اگر شادی کے اگلے دن پیسہ چوری ہو جائے، گھر ٹوٹ کر گر جائے، گاڑی کا حادثہ ہو جائے، نوکری چھوٹ جائے، تو کیا شادی ختم ہو جائے گی؟ زبرج فریز ہو گیا. یہ سب چیزیں معاہدے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. شادی کمپینین شپ ہے. اس کے لیے صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ، دل کی رضامندی اور اچھے پارٹنر کی ضرورت ہے. یہ فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے کریٹرز نے شادی کو بھی ایک کانٹینٹ بنا دیا ہے. مہنگی، رنگین، ڈھیر سارے لوگوں کی محتاج. اصلیت تو مختلف ہے ایجنٹ. وہ تحمل سے کہنے لگا. اس کے لفظ جیسے زہر پھونک رہے تھے. زبرج پہ اثر ہونے لگا. اس کا بھاری دل ہلکا ہو رہا تھا. اگر دو لوگ غربت، بیماری، برے وقت اور اچھے وقت میں ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں تو وہی شادی کا صحیح وقت ہے. مجھے ذمہ داریوں سے ڈر لگتا ہے. بچے ہو گئے تو؟ وہ لب کاٹ کر رہ گیا. 4 سال بعد بھی تمہیں ذمہ داری لینی ہے. اس وقت دانیال جعفر کی ہے، کل کسی اور کی ہوئی تو شاید تمہیں مشکل ہو. اس کی بات سے ہی زبرج کو سانس لینے میں دقت ہوئی. مجھے بھی درست وقت پہ درست لڑکی ملی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا فی الحال شادی نہیں کر سکتا میں. اور دیکھو آج کیا ہوں میں. اس کے لہجے میں کوئی خود ترسی نہیں تھی، مگر ہاں ایک ملال ضرور تھا. محبت کئی سال پہلے چھوٹی تھی اور درد اب بھی ہوتا تھا. تم اس کے بغیر رہ سکتے ہو ایجنٹ؟ بالکل بھی نہیں. وہ فوراً بولا. وہ صرف محبت ہے. اس سے پہلے دوست اور کمفرٹ ہے. وہ مجھے میری آنکھوں سے سمجھ سکتی ہے. اسے تمہارے پیسے میں دلچسپی ہے؟ جیسے میں تو جیب جھاڑتا ہوں اور نوٹ کرنے لگتے ہیں. وہ جل کر بولا. اسکپر ہلکا سا مسکرایا تھا. گدے پھر جا کر اس سے مناؤ. آج کل اچھی لڑکیوں کا سٹاک مارکیٹ سے ویسے ہی ختم ہو رہا ہے. یار دیکھو وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آنے والا اپنا رزق اور اپنا بخت لاتا ہے. تم کس لیے خوف زدہ ہو؟ تسلی رکھو اور دل کی مانو. دماغ تمہارے پاس ویسے بھی نہیں. زبرج اس کی بات پہ ہنس پڑا. آنکھیں رگڑ کر صاف کی. ہر دھند جیسے چھوٹ گئی. میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا. یہ احسان وغیرہ چھوڑو، ذرا ایک کام کر کے دینا. میں بھی دیکھوں اس کے معمولات کیا ہیں. جی بالکل، بس انہی کاموں کے لیے رہ گیا ہوں میں. آپ کی سابقہ اور موجودہ شناساؤں کے اکاؤنٹس ہے کرتا رہوں. وہ سلگ اٹھا. شادی پہ آئیں گے نا آپ؟ ضرور آؤں گا. وہ ترکی بترکی بولا. یعنی نہیں آئیں گے؟ دوسری طرف وہ ہنس پڑا. وہ جیسے بہت محظوظ ہوا ہو. اسکپر آج تک زبرج کے بلانے پہ کبھی نہیں آیا تھا. ہاں اس کے کام کر دیتا تھا، کروا دیتا تھا، لیکن وہ آتا نہیں تھا. اسے لگتا تھا ایک دن آئے گا جب اسے زبرج کے لیے جانا پڑے گا، اور وہ دن ابھی نہیں آیا. آپ میرے لیے کبھی نہیں آتے. میں ایک ہی دفعہ آؤں گا بچے، اور تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے. اس نے ایک لمحے کا توقف کیا. تمہارے پیسے میرے پاس رکھے ہیں، شاید تمہیں ضرورت ہو. نہیں فی الحال نہیں. اس نے کئی سالوں سے اسکپر کے لیے کیے جانے والے کام کا معاوضہ نہیں لیا تھا. جانے کیوں اسے یقین تھا یہ وقت درست نہیں تھا، اور ایک وقت آئے گا جب اسے اس پیسے کی ضرورت ہوگی. اسکپر اس کا سول میٹ، گارجین اور بڑا بھائی تھا. کئی بار کچھ لوگ آپ سے غیر ارادی طور پہ ملتے ہیں. وہ زندگی کی طرف سے بونس گفٹس ہوتے ہیں. اسکپر ایجنٹ کا بونس گفٹ تھا. فون بوتھ سے وہ سیدھا دانیال فلاورز آیا تھا. بارش کے موٹے موٹے قطرے اسے مکمل طور پہ بھگو چکے تھے. اس نے اس کے پاس رکھی چابی سے دروازہ کھولا. دکان میں رکھے پھولوں میں سے چن کر سفید ٹیولپس اٹھائے اور دانیال کے کمرے کی طرف گیا. دروازہ بجانے پہ بھی جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تب زبرج وہیں زینوں پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا. اس نے کافی دیر انتظار کیا مگر دروازہ نہیں کھلا. وہیں بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تھی. اگلی صبح اس کی آنکھ اپنا بازو جھنجھوڑے جانے پہ کھلی. دانیال شب خوابی کے لباس میں روئی روئی آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی. وہ پریشانی سے اسے کچھ استفسار کر رہی تھی. زبرج کی گردن میں درد ہو گیا تھا. اس کی کمر اکڑ گئی تھی. سارے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں. مگر وہ اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فرش پہ بڑا سفید ٹیولپ کا گلدستہ اٹھا کے اسے پیش کیا. اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی مگر دانیال مسکرا بھی نہ سکی. شادی کرو گی مجھ سے؟ دانیال ایک بار پھر آپ دیدہ ہوئی. بڑے ہو گئے تم؟ تھوڑا ہو گیا ہوں. تھوڑا شادی کے بعد ہو جاؤں گا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولا. وہ اسے بہت رلا چکا تھا. اب اور نہیں. تم آزاد ہو زبرج. میں غلط تھی، اب اندازہ ہوا ہے. شادی 2 لوگوں کی رضامندی سے ہونی چاہیے، کسی کے دادا نانا کی خواہش پر نہیں.
میں کسی دادا نانا کی خواہش پہ شادی کرنے والوں میں سے نہیں. تم سے شادی میری اپنی خواہش ہے. ہاں چند سال بعد کرنی تھی، لیکن تم اگر پہلے ہی میرے سر پہ مسلط ہونا چاہتی ہو تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا. دانین ہنوز سنجیدہ رہی. پلیز تم ایک بار سوچ لو. رات میں جذباتی تھی، اب نہیں ہوں. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. انتظار کر سکتی ہوں، میں دادا سے بات کر لوں گی. زبرے نے کچھ بھی کہے بغیر سفید ٹیولپس ایک بار پھر اس کے آگے کیے تھے. لبوں پہ ہنوز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مخلصی. دانین نے اسے دیکھا. وہ اس کے لیے کئی مرد رد کر چکی تھی، کئی کر دیتی. زبرج اسے بے حد عزیز تھا. شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی. زبرج بھی اس کی متورم آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا، اور کئی لمحے بعد وہ پھول تھام چکی تھی. وہ پھول سفید تھے مگر ان کی زندگی قوس و قزح کے رنگوں سے بھرنے والی تھی. انہیں یقین تھا. ایک ہفتہ لگا تھا زبرج کو اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے. اکلوتے بیٹے کے آگے بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. دانین سے انہیں اعتراض نہیں تھا، اعتراض انہیں اس جلدی کی شادی سے تھا. نکاح سادگی سے ہوا جس میں زبرج کی طرف سے حسن سلطان، زخرف وقار اور کینیڈا سے سلطان صفدر شامل ہوئے تھے. یہ وہ پہلا موقع تھا جب سید شادان اور زبرج کے درمیان اختلاف ہوا تھا، ایک گمبھیر اختلاف. اپنے ایگزامز کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا تھا اور زبرج سے اس نے تاریخ آگے کرنے کو کہا جو کہ نہیں ہو سکی. وہ خاموش ہو گیا اور زبرج مصروف. لیکن کچھ تھا جسے شادان دل سے نہیں نکال سکا. خلش اور ناراضگی درمیان تھی، سو وہ رہی. نکالنے کی ضرورت ان دونوں نے محسوس نہیں کی تھی. سرد دیوار کی بنیاد کے لیے پہلا پتھر رکھا جا چکا تھا. کچھ ملاقاتیں زندگی پہ ادھار ہوتی ہیں، انہیں ادھار رہنا چاہیے. کئی لوگوں کی واپسی نہیں ہونی چاہیے. کچھ تعلقات کبھی نہیں جڑنے چاہیے. اس روز ایک پرانے دوست سے ملاقات کے بعد میں صرف یہی سوچ سکا تھا. گریجویٹ ہونے کے اگلے 6 ماہ بعد ہی اس نے ایک NGO میں اپلائی کیا. کچھ ذہانت اور کچھ اسکپر کی مداخلت، وہ بہت جلد نظروں میں آ گیا تھا. وہ جانتا تھا اس کی کامیابیوں کا صحرا صرف اس کے اپنے سر نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ زندگی میں مصلحت یعنی دیکھی بھالی نابینائی ضروری ہوتی ہے. اپنا لوہا منوانے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا. وہ مقناطیس جیسی کشش رکھتا تھا. ذہانت، بخت، محبت، دولت، ہر شے اس کے پاس کھینچی چلی آتی تھی. پھر چاہے جیسے آئے. زبرج انکار کو گناہ سمجھتا تھا. جس زندگی کو اس نے کئی سال جھیلا تھا وہ اب اسے جینا چاہتا تھا. دانین کی دادا کی وفات کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا تھا. گو کہ وہ نہیں آنا چاہتی تھی، مگر زبرج کی محبت نے اس کے پیروں میں یہ بیڑی بھی باندھ دی تھی. لندن میں اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد اس کے لیے پاکستان میں سیٹل ہونا ایک مشکل امر تھا، مگر شادی کے بعد فوراً پریگننسی نے اس کی زندگی اور ترجیحات بدل دی تھی. ہمدان کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد جیسے وہ خود کو 7ویں آسمان پہ تصور کرتی تھی. زبرج جو اس کی پریگننسی سے اس کے جتنا خوش نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنی اولاد کی دنیا میں آتے ہی اس کے عشق میں ایسا برا گرفتار ہوا تھا کہ اب دانین اور ہمدان اس کی زندگی کے لازمی جزو بن گئے تھے. اسے اب زندگی میں کچھ کرنا تھا تو ہمدان درانی کے لیے. وہ اسے ویسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جیسی اس نے خود جی تھی، اور اس کے لیے اسے چاہے جو کرنا پڑتا وہ تیار تھا. 24 سال کی عمر میں اسے یونیسیف کی طرف سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا جس نے اس کی زندگی 360 ڈگری پہ بدل دی تھی. یہ وہ وقت تھا جب خیبر پختونخوا میں ایک بڑے پیمانے پہ زلزلے آئے تھے اور زبرج اپنی ہی NGO کے کالے چٹھے منظر عام پہ لا چکا تھا. اس نے سوشل میڈیا پہ وہ تمام ریکارڈز اور ثبوت پیش کیے جن میں واضح تھا کہ جس NGO سے وہ منسلک تھا وہ کتنے کروڑ کا گھپلا کر چکی ہے، کتنے غربا کا حق کھا چکی ہے. یہ چند ویڈیوز اسے عالمی سطح پہ مشہوری دلا چکی تھی. وہ لوگوں کے لیے مسیحا بن گیا تھا. لوگ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راز کھولنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ زبرج کو اس کی پسند کا حصہ نہیں ملا. اگر اس کے سر پہ اسکپر کا ہاتھ نہ ہوتا تو شاید اس کے لیے مشکلات ہوتی، لیکن وہ زندگی سے لوگ کما چکا تھا، اچھے لوگ. اس کے بعد یونیسیف نے بجائے اس کی NGO کے براہ راست اسی سے رابطہ کیا. اربوں روپے کے فنڈ سے زبرج نے کئی کروڑ کی کرپشن کی، اپنے سینئرز کے اکاؤنٹس بھرے. شیر کے منہ کو خون لگ چکا تھا اور اب شکار کے نام پہ اسے مردار میں بھی فرق نظر نہیں آتا تھا. مگر کچھ لوگوں پہ اللہ بہت مہربان ہوتا ہے. وہ اندھیری غار میں گھس رہے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں کھینچ کے نکال لیتا ہے. ایسے ہی کچھ زبرج کے ساتھ بھی ہوا تھا. کئی سال بعد ایک انٹرنیشنل سیمینار میں ہال کے اختتام پہ اس نے عیسیٰ کے ساتھ کھڑے جبل خان کو دیکھا تھا. وہ کسی سے بات کرتے کرتے ٹھہر گیا اور اس کی نظریں جبل خان پہ جم گئیں. اس کے ساتھ عیسیٰ اور بہرام تھے. عیسیٰ کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا. یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی قیادت میں کام کرنے سے منع کیا تھا. اس سے وہ سرمئی آنکھوں والا شناسا لگا تھا. اسی لمحے کسی نے جبل خان کا نام پکارا اور یہ لمحہ جیسے غیر یقینی تھا. وہ برے وقتوں کا ساتھی تھا، وہ اچھے وقتوں کا سبب. اس کے ونڈرلینڈ کا بہترین کردار کئی سال بعد آج ایک بار پھر اس کے سامنے تھا. زبرج بچپن میں شاید اس سے کسی بات پہ ناراض ہوا تھا. بات کیا تھی اسے یاد نہیں رہا. زندگی اتنی آگے نکل آئی تھی کہ وہ 10-11 سال پہلے ہونے والے ہر واقعے کو بھول گیا تھا. لیکن وہ جبل کو نہیں بھولا تھا. آس پاس رش کے درمیان راستہ بناتے وہ مکانکی انداز میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. عیسیٰ سے بات کرتے ہوئے جبل نے نگاہیں گھمائیں اور اس کی نگاہیں ساکت ہو گئیں. زبرج کے برعکس اسے کسی پکار، کسی قسم کے ذہنی زور کی ضرورت نہیں تھی.
زبرد شاہنواز اسے ازبر تھا، بچپن کی کسی گیت کی مانند وقت بیت چکا تھا، زندگی آگے بڑھائی تھی، مگر جبل خان آج بھی گاؤں کی اس کچی پگڈنڈی پہ کھڑا تھا۔ انتظار آج بھی اس کی آنکھوں میں واضح تھا، دوست آج بھی وہی تھا۔ درمیان کے ماہو سال نکالو تو اسے الوداع کہنے کی اذیت آج بھی وہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی قریب آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب چلا آیا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کئی سال بعد جبل بھی دل سے مسکرایا تھا۔ جبل اجلال خان رائٹ؟ میں زبرد شاہنواز دورانی، میں تمہیں یاد ہوں نا؟ اس کے سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا 11 سال بعد شاید جبل اسے بھول چکا ہو۔ اس نے جبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جبل نے اس کا ہاتھ تھام کر 2 قدم آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ برسوں کا کھویا سکون تھا جو ایک لمحے کے اندر واپس مل گیا تھا۔ وہ دونوں بازو اس کے گرد باندھ گیا۔ زبرد نے بھی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ مضبوطی سے جمائے۔ وہ جبل خان کو بھولا تو کبھی نہیں تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے یوں ہی سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ چرچا ہے آپ کا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اگر زبرد کو ساری دنیا بھول جائے اور ایک آدمی یاد رکھے تو وہ جبل خان ہوگا۔ آپ بھولنے والی شے نہیں رہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ یہ وہ دوست نہیں تھا جو چند سال پہلے چھوٹ گیا تھا، یا اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ایک کلاس فیلو تھا۔ آپ ہر دفعہ احترام نہیں، کئی دفعہ اجنبیت بھی ہوتا ہے۔ زبرد جبل کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ وہ چند پل کھڑے کھڑے اس سے بات کرتا رہا۔ زبرد اپنی ماں سے اکثر جبل اور اس کی فیملی کے بارے میں سنتا رہتا تھا، گو کہ اسے بہت کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے جبل سے سوال کیا، شادی ہو گئی تمہاری؟ ابھی نہیں، آپ نے تو کر لی نا؟ زبرد مسکرایا۔ میرا تو ایک بیٹا بھی ہے، تمہیں تصویر دکھاتا ہوں۔ وہ کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالنے لگا۔ جبل کو اس تصویر کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ چہرہ کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی جب زبرد نے اسے تصاویر دکھائیں تو وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ تصویر دیکھتا رہا، ساتھ زبرد سے باتیں سنتا گیا۔ اسے محسوس ہوا ہمدان کے متعلق زبرد کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں تھا۔ وہ اس کی تصاویر دکھاتے ہوئے مختلف انسان بن گیا تھا، یا شاید ایک بہترین باپ۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ پارکنگ لاٹ تک آئے تھے جب زبرد نے سوال کیا تھا۔ بہرام اور عیسیٰ سارا وقت خاموش رہے تھے۔ ان دونوں کو یہ ملاقات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ زور گڑھ سنبھال رہا ہوں، دستار میرے سر پہ ہے۔ اوہ، اجلال انکل کی ڈیتھ ہو گئی نا؟ ممی سے سنا تھا، بہت دکھ ہوا۔ میں آنا چاہتا تھا مگر مورے آپ کو یاد کرتی ہیں۔ جبل اس کی بات کاٹ کر بولا۔ پرانے دوست جھوٹ بولے تو پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی اس کا جھوٹ پکڑ چکا تھا۔ بجائے اسے شرمندہ کرنے کے اس نے بات بدل دی۔ اجلال انکل ہوں گے لیکن مورے آپ کی ماں ہیں۔ زبرد ٹھہر سا گیا تھا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر گردن پھیر کے اپنے ساتھ چلتے جبل کو دیکھا۔ اگر وہ میری ماں ہیں تو اتنے سال ان کو میری یاد کیوں نہیں آئی؟ تلخی اس کے انداز سے واضح تھی۔ اگر انہیں یاد نہیں آئی تو تم بھی ان کے شوہر کے مرنے پہ نہیں آئے؟ جبل کی بجائے بہرام بولا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ 2-4 مکے اس کے منہ پہ جوڑ دینا چاہتا تھا۔ زور گڑھ کے دروازے ہم پہ بند کیے گئے تھے، ہمیں ہمارے اپنے گھر سے نکالا گیا تھا۔ زبرد چبا چبا کر بولا۔ وہ وقتی غصہ تھا۔ اس کے بعد تمہارے بابا نے کبھی اپنی غلطی تسلیم کی؟ کبھی معافی مانگنے آئے؟ یہاں تک کہ داجی نے مرنے سے قبل انہیں فون کیا تھا، بلایا بھی تھا، لیکن وہ تب بھی نہیں آئے۔ بہرام کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑے کئی ایک لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ بابا نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ زور گڑھ کی ترقی کا خواب اگر غلطی تھا تو اس کی معافی مانگنے میں انہیں نہیں دوں گا۔ بہرام مزید کچھ کہتا، جبل نے اس کا بازو پکڑ کے اسے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں یہاں جھگڑے نہیں چاہتا، گاؤں کا سردار میں ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ ایک بار زور گڑھ ضرور آئیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ بول کر چند لمحے زبرد کو دیکھتا رہا۔ زبرد نے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ جبل خان آج بھی اس کا غصہ کم کرنے کا جادو جانتا تھا۔ اس پارکنگ لاٹ سے جاتے ہوئے اس کے ذہن میں کئی خیال آئے تھے، سوائے اس کے کہ وہ کبھی زور گڑھ جائے گا۔ اس نے ہر پلان طے کر لیا تھا سوائے زور گڑھ جانے کے۔ اسے نہیں جانا تھا، وہ وہاں کیوں جائے گا بھلا؟ یہ بس اس کی سوچ تھی۔ انسان فطرتاً بہت ڈھیٹ ہے۔ بعض اوقات اپنی غلطیاں ماننے میں اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ غلطی گناہ بن جاتی ہے۔ اس ملاقات کے کئی روز بعد وہ لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز تھا، سینے پہ ہمدان کو لٹائے وہ اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ شاہ نواز سامنے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آس پاس ہمدان کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ دفتن زبرد کچھ سوچتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا، ہمدان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دیا، ورنہ اس کا راگ شروع ہو جانا تھا۔ میں پچھلے ہفتے جبل سے ملا تھا بابا۔ اس نے جتنے نارمل انداز میں یہ الفاظ کہے تھے، شاہ نواز کا رنگ اتنی تیزی سے سفید پڑا تھا۔ جبل خان اجلال انکل کا بیٹا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بھائی بھی تھے ساتھ، وہ بتا رہا تھا، اور شاہ نواز شاکی انداز میں اسے سن رہے تھے۔ یہ 14 سالہ زبرد نہیں تھا جس کے دوست وہ خود پسند کرتے، یہ 24 سالہ زبرد تھا جو اس وقت ملک کے مشہور ترین نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں زور گڑھ آؤں، مورے بہت یاد کرتی ہے۔ وہ بالکل نہیں بدلا بابا، وہ آج بھی اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو اس کے کھلونے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں چلا جاؤں، آپ ساتھ آئیں گے بابا؟ اس نے گردن اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا جس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو چکا تھا۔
وہ زبریز کا آئیڈیل تھا. کیا جبل خان اس بت کو توڑ کر گیا تھا؟ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکے. اس نے تم سے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ بہت دیر بعد ہلکی آواز میں پوچھا. نہیں تو. ہاں، وہ اجلال انکل کی ڈیتھ کے بعد جبل گاؤں کا سردار ہے. وہ اب اٹھ کھڑا ہوا. ہمدان اسے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. اسے ایک جگہ سکون کم ہی آیا کرتا تھا. میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں. اب ختم کرتے ہیں اس جھگڑے کو. ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے. کیا مل گیا انہیں؟ اتنے سال بعد اگر دیکھا جائے تو ترقی کی ہے ہم نے. وہ اپنے بیٹے کو کندھے سے لگائے تھبک رہا تھا اور شاہنواز اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی. اب وہ 14 سال کا نہیں رہا تھا. اب وہ باپ سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا. اب وہ فیصلہ سنا رہا تھا اور انکار ان کے بس میں نہیں تھا. کاش وہ وقت کو چند سال پیچھے لے کر جا سکتے. میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ بوجھل انداز میں بولے تھے. وہ اپنی تئیوں سے کچھ بھی پتہ چلنے سے باز رکھ سکتے تھے. انہوں نے بلا ارادہ پھر یوں ہی ہمدان کے ساتھ مسکراتی ہوئی زبریز کو دیکھا. وہ اپنے بیٹے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا اور وہ کھلکھلا رہا تھا. زبریز کے چہرے پہ آسودگی تھی. وہ زندگی سے بے حد خوش تھا. کئی لمحے وہ اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے سوال کیا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ آپ غلطی نہیں کر سکتے بابا، اس نے شاہنواز کی طرف دیکھے بغیر کہا. اگر کبھی موقع ملے تو میرے سیاہ کو سفید کرنا زبریز. کیا ہو گیا بابا؟ آپ غلط نہیں تھے. وہ اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا. آپ اب تک ان لوگوں کا غم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکے. ہاں، البتہ وہ اگلے ہفتے زور گڑھ بھی نہیں جا سکے تھے. موت نے 2 روز بعد ہی انہیں اپنے شکنجے میں لے لیا تھا. زبریز کے لیے جیسے ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہو. دوست، کلیگ سب آئے تھے، مگر جبل خان اور اس کے بھائیوں کے آنے سے جو سہارا اسے ہوا تھا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا. سلطان، صفدر، شادان اور حسن اس وقت نہیں آ سکے تھے. وہ چند دن پہلے ہی ایک ساتھ ملک سے باہر گئے تھے، لہٰذا بہرام اور جبل سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ اگلے 2 ماہ گھر سے نہیں نکلا، کسی سے ملا نہیں. وہ پوری طرح ڈپریس ہو چکا تھا. شاہنواز اس کی زندگی کا بڑا اور بہترین حصہ تھے. وہ چلے گئے تو زبریز کے لیے کچھ بھی پروسیس کرنا مشکل امر ہو گیا. وہ کئی گھنٹے خاموش اور غائب دماغ رہتا تھا. ظاہری حلیہ بھی بدل کے رکھ دیا تھا. دوستوں سے میل جول نہ ہونے کے برابر رہ گیا. پورے 2 ماہ بعد اسے جبل خان نے دوبارہ فون کیا تھا. وہ چند لمحے اسے یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا، پھر فون رکھ دیا. ان دونوں نے شاہنواز کی کوئی بات نہیں کی، لیکن زبریز کے دل کو کوئی ڈھارس سی نصیب ہوئی تھی اور اگلی صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زور گڑھ آیا تھا. بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی دعوت نامے کے، وہ ہمدان کو بازو میں بھرے گاؤں کی ان کچی پگ ڈنڈیوں پہ بے مقصد چلتا رہا تھا. اسے اعتراف کرنا پڑا کہ زور گڑھ تباہ ہو چکا تھا. وہ 13 سال کی عمر میں اس ونڈر لینڈ سے نکل کر آیا تھا. تب یہ علاقہ اور یہاں کے لوگ خوشحال تھے، مگر اب مفلسی نے جیسے ان کے گھر دیکھ لیے ہوں. گاؤں کے زیادہ تر علاقوں کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اور جب زمینیں ہی نہ رہیں تو کیا خاک کام ہوتا. آہستہ آہستہ جمع پونجیاں ختم ہوئیں، گھر بک گئے اور غربت بڑھتی چلی گئی. یہ وہ زور گڑھ نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا. اپنے نقوش میں شاہنواز سے غیر معمولی مشابہت کے باعث لوگ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے. کئی ایک نے اسے سلام تک نہیں بھیجا، کئی ایک نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا. وہ حق تک سا چلتا رہا. زور گڑھ کبھی بھی ایسا نہیں تھا. وہ پہاڑوں کے لوگ تھے، انہیں دلاسا دینے آتے تھے، مگر آج وہ اس پہ پتھر لڑکا رہے تھے. اور وجہ کیا تھی وہ سمجھ نہ پایا. داجی کی حویلی میں اگر کسی نے اس کے لیے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا تو وہ مورے، جبل اور حنزلہ تھے. وہ گھر واپس چلے جانا چاہتا تھا، مگر جبل نے اس سے آج رات رکنے کی فرمائش کی. درمیان میں کئی سال آئے تھے، مگر جبل خان کو انکار کرنا آج بھی اس کے لیے مشکل ترین امر تھا. وہ اس دوست کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، یا شاید جبل اسے بے بس کر دیتا تھا. وہ رات رک گیا تھا. شام کے کھانے کے بعد دانیان کا فون آ رہا تھا، سو وہ چھت پہ چلایا. تو مجھے 2 گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے زبریز، تم وہاں پوری رات رکنے والے ہو؟ وہ اب اس پہ برس رہی تھی. تم شاید بھول رہے ہو، ہمدان 2 سال کا ہے، 20 سال کا نہیں. کیسے رہے گا وہ میرے بغیر؟ وہ روحانسی ہوئی. یہ کہو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ پا رہی. تم کہو تو واپس آ جاتا ہوں. وہ پورے چاند کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. شٹ اپ. وہ خفا ہوئی. زبریز ہنس پڑا. ہمدان رو تو نہیں رہا؟ کیسا ہے وہ؟ دانیان کو بھی اختیار فکر ہوئی. یار وہ سو رہا ہے میری مورے کے پاس، تم اس کی فکر مت کرو، میری فکر کرو. دیکھو مجھے تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آ رہی. تو اپنی کیوٹی کزن سے کہو نا تمہیں اپنی گود میں سلائے. بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کہاں سے یہ کزن آ گیا. وہ حسن اور شادان کم تھے کیا؟ وہ غصے میں مزید بہت کچھ کہتی رہی. زبریز ڈھیٹ بن کر سنتا رہا اور اس کا پارا مزید ہائی کرتا رہا. 5-10 منٹ بعد وہ اس سے اچھا خاصا جھگڑا کر کے فون بند کر چکی تھی. تب جیسے اسے قرار آیا. جھگڑے ہونے چاہیے، اچھی بات ہے. یہ اس کا ذاتی تجزیہ تھا. وہ نیچے جانے کے بجائے وہیں چھت پہ رکھی چارپائی پہ بیٹھ گیا. گاؤں کی خاموشی، میٹھی چاندنی اور سکون. زبریز کو شاہنواز کی موت کے بعد ایک لمبے بے چینی کے بعد اب جا کر کچھ سکون آیا تھا. جبل نماز پڑھنے گیا ہوا تھا. اسی پل حنزلہ اس کے لیے چائے لے آئی. بہرام اور زبریز اسے پکڑانے کے لیے لڑا کرتے تھے. آج ان کی بہن کافی بڑی ہو گئی تھی. زبریز اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا. ہانی، یہاں اسکولز وغیرہ کا ایسا حال کیوں ہے؟ میں نے تو سنا تھا یہ NGOs کافی کام کرتی ہیں اور گاؤں کی حالت بھی بہت خراب ہے. تھوڑی دیر بعد وہ چارپائی پہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اور حویلی کی حالت بھی خراب ہے. تم لوگ مرمت نہیں کرواتے؟ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو دل بڑا کریں لالا، ورنہ جانے دیں.
وہ بے حد سنجیدہ تھی، قہوے کی گرتی دھار میں اس کی آواز شامل ہو گئی۔ زبرج نے کپ واپس رکھا۔ ستاروں سے بھرے آسمان نے آج کئی راز کھلتے ہوئے دیکھنے تھے۔ وہ مکمل یکسوئی سے اسے سننے کو تیار تھا۔ چاند تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے سامنے چھائے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ سچ بولو، کیا ہوا تھا؟ جو پیسے گاؤں والوں نے اسکیم میں انویسٹ کیے تھے، جب وہ ڈوب گئے تو زمین بھی ہاتھ سے گئی۔ آہستہ آہستہ لڑکوں نے مزدوری کے لیے شہر کا رخ کیا۔ والدین کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے رقم نہیں رہی تو لڑکیوں کو گھر بٹھا لیا گیا۔ کشیدہ کاری سے آنے والی رقم سے اور لڑکوں کی مزدوری کی رقم سے گھر چلے۔ جب لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوں گے تو گاؤں کی ترقی پہ توجہ کون دے گا؟ اور جبل نے گاؤں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کر NGOs اور MPA کے دفاتر کے چکر لگاتے ہیں۔ گاؤں میں بہت جلدی کچا اسکول کھلنے والا ہے اور شاید ہسپتال بھی۔ ہم خود ہی کھول لیتے اگر مقدمے پہ اتنے پیسے نہ لگ رہے ہوتے۔ وہ اسے بتاتی گئی۔ دور تھا مگر وہ گھر کا حصہ تھا۔ گھر کے مکینوں کی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ جب بھی واپس آتے ہیں ہر طرح کی پرت سے پاک ہو کر آتے ہیں۔ اگر تمہارے جبل لالا اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ایک بار مجھے یہ سب بتا دیتے تو میں مدد کر سکتا تھا۔ صرف ایک پروجیکٹ پورے زور گڑھ کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ میں زور گڑھ کو بدل دیتا۔ اسی اونچی گردن اور اٹھی ہوئی ناک کے ساتھ رونت سے بولا۔ جبل لالا کو اناؤں کے مسئلے نہیں، اس نے دھیرے سے ٹوکا اور زبرج کی پلیٹ میں خشک فروٹ نکال کر رکھے۔ لیکن اسے بہت شوق ہے باتیں راز رکھنے کا، بہت شوق ہے اسے خود ہیرو بننے کا اور باقیوں کو ولن بنانے کا۔ اتنا خود ترس کیوں ہے وہ؟ کہتے کہتے اس کے انداز میں بے حد خفگی در آئی۔ جبل لالا خود ترس نہیں، خوددار ہیں۔ اچھا، اس لیے اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو جاتے وقت دلاسے دیے، یہ نہیں بتایا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ ہم تو فیملی تھے نا، مورے کا بیٹا تھا میں، پھر انہوں نے داجی کو ہمیں نکالنے سے کیوں نہیں روکا؟ کئی سالہ غصہ اور آگ تھی جو آج باہر آ رہی تھی۔ حنزلہ سرخ پڑتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جبل اسے خاص تاکید کر گیا تھا مگر بھاڑ میں جائیں ساری تاکیدیں۔ شاہ نواز درانی کو گاؤں سے نکالا نہیں، بھگایا گیا تھا۔ میرے داجی نے انہیں گاؤں کے قہر سے بچایا تھا۔ زبرج اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ داجی نے ان کے واپس آنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی؟ وہ شرم سے واپس نہیں آئی تھی یا پھر غرور سے؟ جبل خان جھوٹا نہیں تھا، جبل خان دوست تھا۔ اس نے آپ کے آئیڈیل کا بت نہیں توڑا۔ وہ 11 سال کی عمر میں بھی ایک لیڈر تھا، ماسٹر مائنڈ۔ اس نے وہ فیصلے کیے جو اس کے پارٹنر کو تحفظ دیتے۔ زور گڑھ تباہ نہیں ہوا، آپ کے والد نے اس گاؤں کو اپنی ایمان کے ساتھ بیچا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، وہ مزید اس بکواس کو نہیں سننا چاہتا تھا۔ چارپائی سے اٹھتے ہوئے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر سامنے سے آتے جبل خان کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ آپ کے بابا نے 1.5 کروڑ میں خاندان، وفاداری، دوستی، گاؤں سب بیچا تھا۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہیں یہاں سے جانے دیا۔ یہ جبل خان کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ونڈرلینڈ سے جانے دیا اور خود اس جہنم میں رہے۔ حنزلہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے چیخ پڑی تھی۔ وہ گنہگار کا بیٹا تھا تو پارسائی کے درس کیوں دیتا تھا؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ان دونوں مردوں کا غرور مٹی میں ہو گیا تھا۔ کون سا راز کہاں آ کر کھلا تھا؟ الفاظ کیسے جوتے کی طرح زبرج کی منہ پہ آ کر لگے تھے۔ اس نے تصدیق کی خاطر مردہ ہوتی آنکھیں اٹھا کر جبل خان کو دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں کرب سا ابھرا۔ اس نے آگے بڑھ کر زبرج کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، بے حد آہستگی سے لفظ کہے۔ زبرج کو الفاظ بھی تھپڑ لگے، یعنی یہ سچ تھا۔ جبل کی آنکھوں میں ٹھہرا وہ کرب، وہی کرب زبرج کے دل میں جیسے گھر کر گیا۔ ان دونوں نے بغیر کہے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہا تھا۔ اگلی صبح وہاں سے جاتے ہوئے اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا، اس کا دل وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ زبرج شاہ نواز وہ انسان بن کر واپس نہیں گیا تھا جو یہاں آیا تھا۔ کئی بار کچھ لوگوں کے اصل چہرے سامنے آنے پہ بھی آپ ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں بھی نہیں چھوڑ سکا، لیکن میں نے اس چہرے کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا ضرور سوچا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں جبل؟ زور گڑھ سے آنے کے پورے 1 ماہ بعد جبل اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ اپنے کمرے کے فرش پہ بیٹھتے ہوئے کئی منٹ بعد وہ یہ پہلا سوال تھا جو زبرج نے کیا تھا۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، وہ بے حد مضطرب تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فرش پہ بیٹھے تھے، کمرے بیڈ سے جوڑ رکھی تھیں اور چہرے پہ ان پہ ایک جیسا کرب تھا۔ میں ایک جہنم میں رہنے والا تھا، آپ کے لیے آگے ایک ونڈرلینڈ تھا۔ داجی نے کہا تھا مت بتاؤ، سو میں نے نہیں بتایا۔ وہ خاموش رہا، کچھ کہہ نہیں سکا۔ جبل خان اس کی کہانی کا ولن رہا تھا جس نے اسے کئی سال ایک راز سے محروم رکھا تھا۔ آج وہ ہیرو ثابت ہو رہا تھا جس نے زبرج شاہ نواز کے آئیڈیل کے بت کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ ولنس کو ایک وقت بعد ہیرو مان لینا بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی مشکل رہا، یا شاید ہیرو کو ولن ماننا زیادہ مشکل تھا۔ تم نے کبھی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جبل۔ یاسیت سے اس کے لہجے میں گھل گئی، آنکھیں جیسے جلن کا شکار ہوئیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو زندگی سے یہ 10 سال کاٹ دیتا۔ آپ کے پاس بہت دوست تھے، میری ضرورت نہیں تھی آپ کو۔ تمہاری ایک الگ جگہ تھی اور مجھے آپ کہنا بند کرو۔ وہ چڑا تھا۔ جبل مدھم سا ہنس پڑا۔ میرے لیے دوست یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، یہ الگ جگہ، تھوڑی جگہ، زیادہ جگہ، یہ کچھ نہیں ہوتا۔
میں زور گڑھ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے باپ کے نام پہ لگا بٹا ہٹانا چاہتا ہوں. قبیلے کے سردار، کیا تم مجھے اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دو گے؟ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور مختلف لہجے میں بولا. کوشش کر کے دیکھ لیں، وہ مبہم انداز میں بولا. اس وقت زبرج جبل خان کی بات کا سیاق و سباق نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن آنے والا وقت اسے بہت کچھ بتانے والا تھا. وہ جس زور گڑھ کو اپنے ایک پروجیکٹ کی مار سمجھتا تھا، وہ در حقیقت ایک آسیب تھا جو بہت جلد ٹلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. وہ کوئی بوسیدہ حویلی تھی جسے اب مرمت کی نہیں، نئی تعمیر کی ضرورت تھی. زبرج بری طرح اس کام سے آبسیسڈ ہو گیا تھا. اس نے اسکپر سے پہلی دفعہ اس رقم کا مطالبہ کیا جو اس نے کئی سال ہیکنگ کر کے بنائی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب زور گڑھ میں ہر گھر نے حرام کا یہ پیسہ اس کے منہ پہ دے مارا تھا. وہ اپنی زندگی میں اتنا حیران کبھی نہیں ہوا تھا. پچھلے چند ماہ نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا. کون تھے یہ لوگ جن کو پیٹ کے جہنم سے زیادہ کئی ہزار سال بعد آنے والی اس جہنم کا خوف تھا؟ کیسا ایمان تھا جس نے حرام پہ بھوک کو ترجیح دی تھی؟ اس نے ہمت نہ ہاری اور سارا پیسہ وہاں لگایا جہاں سے اسے امید تھی کہ یہ لوگ اس کی بات اوپر پہنچائیں گے. اس نے کئی بار دبے دبے لفظوں میں حسن، سلطان، شاطان اور زخرف سے زور گڑھ کے بارے میں بات کی. وہ ہر دفعہ اس بات کو ہوا میں اڑا دیتے تھے، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا. اس سارے وقت میں صرف ایک چیز جو بہت اچھی ہوئی تھی، وہ جبل کے پاس زبرج کی واپسی تھی. گاؤں کی کچی پگڈنڈی ایک بار پھر ان دونوں کی وجہ سے خوش رہنے لگی تھی. وہ باغ میں بیٹھتے تھے، جرگے میں فیصلہ کرتے تھے، کئی گھنٹے مستقبل کے پلانز بناتے تھے. جبل خان جانتا تھا اسے ایک دوست نہیں واپس ملا. وہ ایک گلٹی بیٹا تھا، ایک غیرت مند لڑکا اور ایک فرض شناس مسیحا. وہ زور گڑھ کو ایک بار پھر ونڈر لینڈ بنانے آیا تھا اور بنا کر چلا جاتا. وہ دوست بن کر واپس نہیں آیا تھا اور اب شاید کبھی آتا بھی نہیں. اسے ایک بار پھر الوداع کی اذیت سہنی تھی اور وہ اس بار بھی تیار نہیں تھا. کئی بار زندگی صحیح یا غلط فیصلے نہیں کرتی، بعض دفعہ زندگی مصلحتانہ فیصلے کرتی ہے اور عقل مند انسان ان فیصلوں کو مان لیتے ہیں. جبل بھی مان چکا تھا. وہ زبرج کی موجودگی اور واپسی کو مان چکا تھا. دن رات کی جان توڑ محنت کے بعد زبرج شاہ نواز پورے 2 سال بعد وہاں ایک ایسا پروجیکٹ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس سے زور گڑھ کا نقشہ بدل جانے والا تھا. لیکن انہی دنوں قسمت نے ایک بار پھر کایا پلٹی. اسکائی ہائی پہ ہونے والے اس حملے نے زور گڑھ کو ہلا کے رکھ دیا تھا. ترقی نے دبے پاؤں اس قدم اس دھرتی سے موڑ لیے. زبرج پوائنٹ 0 پہ آ گیا. اس کا سارا پیسہ ڈوب چکا تھا. اس کے سارے تعلقات جیسے صفر ہو گئے تھے. اس کی تمام کوششیں خاک ہو گئی تھیں. اپنی زندگی سے اسے بخت، تاج، تخت، ہر شے جیسے چھنتی محسوس ہوئی. سیدھے راستے پہ آنا آسان تھا، قدم جمائے رکھنا مشکل. اس کا پلان پوری طرح رپٹ ہو گیا. اس رات وہ حویلی کی چھت پہ پوری رات جاگتا رہا تھا. اس رات اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سگریٹ پہ سگریٹ پیے تھے. زندگی ہمیشہ اس کے اشاروں پہ رقص کرتی رہی تھی. آج وہ جیسے ہر اشارہ بھول گیا تھا. فجر سے چند لمحہ قبل جبل خان اس کے عقب میں آ کر رکا. زبرج اس کی موجودگی سے لا علم نہیں تھا. وہ خالی نظروں سے آسمان کو تکتا رہا. میں تمہارے پلان پہ کام کرنا چاہتا ہوں جبل. وہ چاند کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا. 2 سال قبل جبل نے اسے ایک پلان سنایا تھا اور زبرج نے سنتے ہی رد کر دیا تھا. آج وہ اس پہ منظوری دے رہا تھا. بلیک ہیٹ ہیکر نے سیدھے کام کرنے چاہے تھے، مگر کچھ لوگوں کے لیے سیدھے کام بنے ہی نہیں ہوتے. وہ ایک ٹیڑھا کام ہے اور آپ ایک سیدھے آدمی. خود کو مشکل میں مت ڈالیں، آپ کرمنل نہیں ہیں. وہ 2 قدم مزید آگے آیا. زبرج کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. آپ کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس پہ توجہ دیں. تم کرمنل ہو؟ زبرج نے مڑ کے اسے نہیں دیکھا. نہیں، لیکن اگر میں وہ کام کروں گا تو میرے پاس ایک اچھی بیک سٹوری ہوگی. آپ کے پاس نہیں ہے. اس نے بات کو مزاح کا رنگ دینا چاہا. بیک سٹوری ہم دونوں کی ایک ہے. نہیں ہے. آپ 10 سال بعد آ کر یہاں جذباتیت دکھا رہے ہیں اور میں 10 سالوں میں ہر جذبہ کھو چکا ہوں سوائے انتقام کے. زبرج اب اس کی طرف مڑا. اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں. چہرے پہ حزن و ملال کا سایہ تھا. میں جب تک اپنے باپ کا دھورا چھوڑا ہوا کام نہیں کروں گا مجھے کہیں بھی سکون نہیں آئے گا. تم اپنا پلان مجھے دے سکتے ہو، اپنی وفاداری اور ملازمت بھی. جبل اسے دیکھتا رہا. وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک کام جبل خان کے بس میں نہیں تھا. اسے اپنے باپ کا نام صاف کرنے کے لیے اس نے جو کام شروع کیا تھا وہ اس کی زندگی کو سیاہ کرنے والا تھا. وہ اس بات سے بے خبر تھا. اس ساری جنگ میں جو سب سے اہم چیز میں نے کھو دی وہ میرا کمفرٹ تھا. میری بیوی، میری اولاد. میں انہیں بہت مس کرتا ہوں. دانین اور زبرج کے درمیان پہلے جھگڑے ہوئے، پھر لمبی بحث اور پھر بالآخر ایک سکوت چھا گیا. وہ دونوں ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے. وجہ زبرج کا جنون تھا. وہ ایک تباہ شدہ علاقے میں سرنگیں کھود رہا تھا. وہ لوگ جو اس کے باپ کو گالیاں دیتے تھے ان کے بچوں کو تعلیم دلوا رہا تھا. وہ انہیں اسلحہ دلوا رہا تھا. اپنی ہیکنگ سے کمایا لاکھوں روپے وہ اپنے باپ کا نام صاف کرنے پہ جھونک رہا تھا. وہ ان کی مدد کر رہا تھا جو اس کے باپ اور اس کے باپ کے دوست کو معاف کرنے کو تیار نہ تھے. وہ ان کے لیے گاؤں میں ترقی لانا چاہتا تھا اور ان سب کے درمیان اس نے جس کے ساتھ ناانصافی کی تھی وہ اس کی اپنی محبت تھی. لندن سے آئی وہ آزاد ملکی آزاد لڑکی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی. زبرج کو اندازہ نہ ہوا کہ اپنے مرے ہوئے باپ کا نام صاف کرتے ہوئے وہ اس جیتی جاگتی عورت کے ساتھ کیا کر چکا تھا. شادی کے پہلے سال تو اس کی پھولوں کی دکان رہی،
مگر پھر آہستہ آہستہ زبرج کی ناپسندیدگی پھولوں سے بڑھتی گئی اور بالآخر دانیال کو وہ دکان بھی چھوڑنی پڑی۔ زبرج گھر میں تو شروع سے ہی مالی مدد کے علاوہ کنٹریبیوشنز نہیں کرتا تھا، مگر ہمدان کے بعد تو وہ جیسے بری ذمہ ہو گیا تھا۔ دانیال نے پھر بھی برداشت کر لیا کیونکہ وہ سارا وقت ہمدان کو دیا کرتا تھا، کم مگر محبت کے بول بولتا تھا۔ اگر وقت دیتا تھا تو صرف اپنے بیٹے اور بیوی کو، لیکن جنون اس وقت اس کے سر چڑھ گیا تھا، اسے اتارنا ناممکنات میں سے ہو گیا تھا۔ وہ کئی ہفتے بھی دانیال سے لمبی بات کیے بغیر گزار دیتا تھا اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ زبرج، تم آج کل میری کوئی بات نہیں سنتے۔ آج بڑے دن بعد وہ ایک بار پھر ہمت کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ صوفے بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ کھٹکھٹ ٹائپ کرتا رہا۔ ہمدان یہ سب نوٹس کر رہا ہے، تمہاری آبسیشن بس بڑھتی جا رہی ہے۔ دانیال، میں اس وقت لڑنے کی موڈ میں نہیں ہوں، بعد میں پلیز، وہ اکتایا، نگاہیں لیپ ٹاپ پہ مرکوز رکھیں۔ دانیال چند پل اسے دیکھتی رہی۔ ان دونوں کے بیچ ایک خلیج در آئی تھی۔ وہ اب اس کی آبسیشن کے چکر میں ایک دوسرے کے تعلق کو گنوا نہیں سکتی تھی۔ انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی باتوں کا برا مانے بغیر اس کے قریب صوفے پہ آ کر بیٹھی چند پل اسے دیکھتی رہی۔ صاف سنہری رنگت زرد پڑ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، لب کثرت سگریٹ نوشی سے سایہ پڑنے لگے تھے۔ یہ تمام تبدیلیاں صرف اس کے ظاہری حلیے میں نہیں آئی تھی، ایسے ہی کچھ ان کے تعلق میں بھی آ گیا تھا۔ وہ مزید چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر بازو اس کے بازو میں ڈالے اس کے کندھے سے سر ٹکائے، سکڑی سمٹی سی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زبرج اول تو حیران ہوا، لیپ ٹاپ پہ چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں، پھر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ لیپ ٹاپ گود سے ہٹاتی ہوئی اس نے بازو سے اس کا سر ہٹایا اور پھر وہی بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے سینے سے لگایا۔ تھوڑی اس کے سر پہ جمائے وہ آنکھیں موند گیا۔ وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ سکون تھا جو آس پاس پھیل گیا۔ اس کی بیوی کی خوشبو دنیا کے ہر عطر پہ بھاری تھی۔ مجھ پہ سحر پھونکنا چھوڑ دو دانین، بہت دیر بعد بے بسی سے بولا۔ شادی کے کئی سال بعد بھی وہ اس پہ 10 سال پہلے والا اثر رکھتی تھی۔ ہمدان تمہیں بہت مس کرتا ہے، وہ اب مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے، اسے تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ میں کل سے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فکر مت کرو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، ساتھ وقفے سے اس کا سر بھی چوم لیتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں دانیال جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی تھی، اسے یقین تھا۔ وہ کئی پل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ سخت اور کھردرا ہو گیا تھا، رنگت سفید تھی جس پہ سبز رگیں ابھر کر نظر آتی تھیں، اب وہی رنگت سانولی پڑتی جا رہی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں، دھیرے سے کہے گئے اس کے ان الفاظ سے زبرج کو شوق لگا تھا۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گیا۔ دانیال نے اس کے سینے سے سر نکالے، اب اسے تک رہی تھی۔ وہ بے حد تحیر سے اسے دیکھتا رہا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے سنا تھا اگر شروعات میں بتا دو تو نظر لگ جاتی ہے، اس نے اضافہ کیا۔ میں کوئی کسی نہیں تھا دانیال، میں اس کا باپ ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ جاننا میرا حق تھا۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوا تھا، چہرے پہ واضح ناگواری تھی۔ آئی ایم سوری، تم سے خفا تھی میں، اور تم بہت بیزی تھے، تمہیں میں اور ہمدان بھی یاد نہیں تھے، تم میری برتھ ڈے بھی بھول گئے تھے۔ اب تم مجھ پہ نیا کھاتا کھولنے کی کوشش مت کرو۔ وہ اکتایا، پھر گہری سانس لی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ وہ غصہ چھوڑ کر پوچھنے لگا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا غصے کا، وہ اس کے کئی قصور نکالے بیٹھی تھی۔ 4 چیٹ تیار تھی، FIR 2 آنسو تھے اور مقدمہ بغیر کسی ثبوت اور دلائل کے بیوی نے ہی جیتنا تھا۔ سمجھدار شوہر وہی ہوتا ہے جو ہتھیار ڈال دے۔ اب بڑے جوش سے اسے سب بتا رہی تھی، اس نے کیا کیا کھایا، کیا ڈائٹ تھی، ہمدان کو کیا بتانا ہے، اور فی الحال یہ خبر اپنے مورے سے لازمی چھپانی ہے۔ دانیال اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت بدل گئی تھی، وہ ہر بات مانتا چلا گیا۔ وہ ماننے کا عادی تھا، سوائے زورگر کے معاملے میں وہ دانیال کی باقی ساری باتیں مان جایا کرتا تھا۔ وہ اچھا شوہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوں ہی اس کے قریب سو گئی۔ زبرج نے سر صوفی کی پشت پہ گرا دیا اور دانیال کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اگلے کئی لمحے وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ ان کے اختلافات کا رنگ دانیال کے چہرے پہ بھی تھا، ہلکے کھردری جلد، سوکھے ہونٹ، اس کے بال بھی خراب ہو رہے تھے۔ مرد کی گھر میں عدم توجہ سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھنے لگا تھا، ہمدان کو اپنے ساتھ لے جاتا اور موری کو اپنے گھر دانیال کے پاس چھوڑ دیتا۔ اس نے زور گڑھ کے پلان میں کوئی جھول نہیں چھوڑا تھا، مگر اس کی اپنی زندگی میں اس کے ونڈر لینڈ میں ایک پھونچال ضرور آیا تھا۔ وہ زور گڑھ میں تھا، اس کے بنائے پلان میں اسے رقم کی ضرورت تھی اور رقم اسے سوائے سکپر کے کسی اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے ہیکنگ کر رہا تھا، فون آف تھے۔ دانیال سے وہ جھوٹ بول کر آیا تھا کہ اسے بلوچستان جانا ہے۔ اس کے لیے ہیکنگ کبھی مشکل کام نہیں رہا تھا، لیکن یہ وقت طلب ضرور تھا، اور اس معاملے میں زبرج کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے فون ملاتے ہوئے بے دہانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ پورا ایک دن وہ اسی فرش پہ پڑی رہی۔ قصور زبرج کا نہیں تھا، وہ اگر اسلام آباد میں بھی ہوتا تو اپنے آفس میں ہوتا، اور چاہ کر بھی اسے گرنے سے نہ بچا سکتا، چاہ کر بھی اپنے ہونے والی اولاد کو نہ بچا سکتا۔ جو بخت تھا سو تھا، وہ چاہ لینے سے بدل نہیں سکتا تھا۔ پچھتاوے مٹ نہیں جاتے، مگر غم انسان کو سوچنے سمجھنے کے مواقع بہت کم دیتا ہے۔ دانیال کو بھی نہیں ملا۔ اس کی ساری فرسٹریشن، غصہ اور انسیکیورٹی اس نے زبرج پہ نکالی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
زبرج اب ہر جذبہ کھو چکا تھا۔ باب دہر نے اس کے لیے ملال کے سامان پیدا کیے تھے، اور اب اگر اس کے پاس کچھ بچا تھا تو وہ اس کا پلان تھا جس کے لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھا، جس کے لیے وہ آخری حد تک گیا تھا، جس کے لیے وہ مرنے تک کو تیار تھا، اور جس کے لیے وہ مر بھی سکتا تھا۔ اب اسے کسی شے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اپنی زندگی سے بھی نہیں۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور میں نے گیس زبرج کا کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو۔ وہ میں نے اس لیے گیس کیا تھا کیونکہ اس کی جو بیک گراؤنڈ سٹوری تھی وہ بہت کم تھی۔ سب کا بتایا گیا تھا کہ شادان کیا کرتا رہا ہے، حسن کیا کرتا رہا ہے، سلطان، اس کا بہت کم بتایا گیا تھا۔ تو جس پہ سب سے کم شک ہوتا ہے نا اس پہ سب سے زیادہ شک کرنا چاہیے ناولز میں۔ جو سب سے خاموش سا شریف سا کردار ہوتا ہے وہی سب سے بڑا گناہ میسنا نکلتا ہے۔ اچھا وہ کر تو اچھا کام رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دوستوں کو ہی چوز کیا، اور اتنا ان سب کا کیا قصور تھا یار، چاہے جس نے جو غلط کیا ہو، لیکن کسی سے زبردستی مدد کروانا، اتنا ان کو گولیاں مارنا، ٹارچر کرنا۔ اس بندے کو 2 دفعہ اس نے پاؤں پہ گولی ماری ہے بہرام نے۔ بہرام تو ہے ہی سر پھرا انسان، گولیاں لگ رہی ہیں، کسی کے بازو پہ لگ رہی ہیں، کیا اتنے یہ زور گڑھ والے مجھے تو اچھے نہیں لگ رہے۔ بے شک ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان کو یہ حق نہیں مل جاتا یہ کہ یہ دوسروں پہ ظلم کرنے لگ جائیں، مجھے تو نہیں اچھے لگ رہے بھائی۔ اور اب جبل خان بھی اس کی بات نہیں مان رہا۔ جبل خان نے بھی اب اس کو کہا کہ آرام سے ادھر بیٹھو، جس کی جو مشکلیں آنی ہیں آنے دو، میں تمہیں نہیں جانے دے رہا۔ تو شاید وہ اب بیٹھ کے اس کا مسئلہ ہی حل کریں گے۔ اب اس کے پیجز رہ گئے ہیں 225 صفحے رہ گئے ہیں، اور میں ایک دن میں 60 یا 70 صفحے پڑھ رہی ہوں، تو شاید 3 قسطیں اور آ جائیں گی۔ تو جی دعا میں یاد رکھیں۔ نہیں 25 اور نہیں 225 صفحے رہ گئے ہیں، ہاں اتنے ہی میں نے کہے ہے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جب سبسکرائبرز بڑھتے ہیں تو موٹیویشن بڑھتی ہے، اور جب موٹیویشن بڑھتی ہے تو پھر میں زیادہ سے ناولز پڑھتی ہوں، اچھے اچھے ناول پڑھتی ہوں، ہے نا۔ اور ہاں یار، میں نے کبھی آپ کو اپنا انسٹاگرام نہیں بتایا، ویسے تو میں بتاتی رہتی ہوں لیکن بہت دنوں سے میں نے نہیں بتایا۔ تو اس ناول پہ جو نئی آڈینس آئی ہے، اور اگر وہ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ میرا انسٹاگرام آ رہا ہوگا، pak.novels ہے میرا انسٹاگرام۔ وہاں پہ میں نے بڑی ریلز اپلوڈ کی ہوئی ہیں ناولز کے ریلیٹڈ، تو ان کو بھی چیک آؤٹ کریں، اور ہٹ دا فالو بٹن۔ اللہ حافظ۔